السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز اینڈ کوٹیشنز۔ فرینڈز، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ہمارا ناول پسند آ رہا ہوگا جس کا نام ہے تیرے عشق میں۔ تو ہم ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنے ناول کا لاسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ رات سارے شبیر صاحب اور زینی اوزان کے پاس ہی رہے۔ ویسے بھی صبح ہونے میں کچھ گھنٹے ہی باقی تھے، اس لیے وہ اوزان کے پاس ہی رک کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے تاکہ صبح اوزان کو ڈسچارج کروا کر اپنے ساتھ لے جا سکیں۔ جبکہ اوزان بھی شبیر صاحب کے کہنے پر خاموش ہو کر ان کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ شبیر صاحب اوزان کے پاس بیڈ پر بیٹھے تھے اور عاطف اوزان کے پاس پڑی کرسی پر، جبکہ زینی ان سب سے دور سنگل صوفے پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو گھورے جا رہی تھی۔ ایک عجیب سا گلٹ فیل ہو رہا تھا اسے کہ اگر وہ اوزان سے ایسا برتاؤ نہ کرتی تو اوزان کا ایکسیڈنٹ کبھی نہ ہوتا، کیونکہ یہ تو دیکھ ہی چکی تھی کہ اوزان کوئی میڈیسن کھانے لگا تھا، شاید اسی میڈیسن کے اثر کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور اگر اس ایکسیڈنٹ میں اس کی جان، اس سے آگے سوچ کر زینی کی روح تک کانپ جاتی۔ تبھی وہ اپنے گلٹ کی وجہ سے خاموشی سے صبح ہونے کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ اوزان کو دیکھنے سے وہ ابھی بھی گریز کر رہی تھی۔ جبکہ شبیر صاحب، عاطف اور اوزان مسلسل باتیں کر رہے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد ایک نرس آ کر اوزان کو انجیکشن لگا کر چلی گئی، جس سے وہ کچھ دیر میں ہی سو گیا، اور پھر شبیر صاحب اور عاطف بھی خاموش ہو کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ مگر پھر کچھ دیر بعد جب فجر کی اذانیں ہونے لگیں، تب تک اوزان کے ساتھ عاطف اپنی کرسی پر اور زینی صوفے پر سو چکی تھی، مگر شبیر صاحب کو سوچو نہیں اتنا گھیرا ہوا تھا کہ وہ سو ہی نہ سکے۔ پھر جب صبح کے 8 بجے تب شبیر صاحب اٹھے اور باہر نکل کر ڈاکٹر کے کیبن کی طرف جانے لگے تاکہ اوزان کو ڈسچارج کروا سکیں، جبکہ دروازہ کھلنے کی آواز پر زینی نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر شبیر صاحب کو باہر جاتے ہوئے دیکھا، مگر پھر جب تک زینی مکمل نیند سے بیدار ہوئی تب تک شبیر صاحب دروازے سے باہر نکل چکے تھے۔ تو زینی ارد گرد کا جائزہ لینے کے بعد کہ وہ ہاسپٹل میں ہے، جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر اپنی چادر صحیح کرنے لگی۔ ایک ہلکی سی نگاہ کرسی پر بیٹھے عاطف پر ڈالنے کے بعد زینی نے دوبارہ اپنی نگاہیں زمین پر گاڑ دیں، مگر دل تھا کہ بار بار اوزان کو ایک نظر دیکھنے کی ضد کر رہا تھا، لیکن زینی کل رات سے ہر بار اپنی اس خواہش کو جھٹک رہی تھی، لیکن اب کیوں وہ یہ جانتی تھی کہ شبیر صاحب بیٹھ جا چکے ہیں اور عاطف بھی سو رہا ہے۔ تبھی زینی نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنی نظروں کا رخ بیڈ پر لیٹے اوزان کی طرف کیا، جبکہ اوزان کو سفید پٹیوں میں لپٹے دیکھ کر زینی کو اپنے دل میں اچانک سے شدید تکلیف کا احساس ہوا، جبکہ آنکھیں تھی کہ وہ بھی بہت تیزی سے بھیگنے لگی تھیں۔ اوزان کی ایک ایک بات، ایک ایک حرکت کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ کتنی تکلیف تھی اوزان کی آنکھوں میں جب وہ لاسٹ ٹائم زینی سے بات کر رہا تھا، کتنی محبت تھی اس کی نظروں میں زینی کے لیے، مگر اس نے ہمیشہ کیا کیا اوزان کے ساتھ۔ آئی ایم ریئلی سوری اوزان، میری وجہ سے بٹ آئی پرومس اوزان، میں آپ کو اپنی وجہ سے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گی۔ زینی نے بھیگی پلکوں کے ساتھ اوزان کو دیکھتے ہوئے دل میں عہد کیا، اور پھر فوراً اپنا رخ دروازے کی طرف کر کے اپنے آنسو صاف کرنے لگی، کیونکہ اسے سب کے سامنے نارمل برتاؤ ہی کرنا تھا، خاص کر شبیر صاحب کے سامنے۔ مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ ماں باپ تو اپنے بچوں کی چال دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ ان کے بچوں کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے، تو پھر بھلا شبیر صاحب زینی کے چہرے کو دیکھ کر کیسے نہ سمجھتے کہ وہ اوزان کی خبر سنتے ہی کتنی تکلیف محسوس کر رہی تھی، جو کہ وہ ان سے چھپانے کی بھرپور ایکٹنگ بھی کر رہی تھی۔ مگر شبیر صاحب تو ایک والد تھے اور دوسرے ٹیچر، تبھی ایک نظر میں سب کچھ سمجھ چکے تھے اور اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ مگر زینی ابھی بھی یہی سوچ رہی تھی کہ وہ شبیر صاحب کو کوئی شک نہ ہو جائے۔ تقریباً دن کے 1 بجے شبیر صاحب اوزان کو لے کر گھر میں داخل ہوئے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے تو کل رات ہی عاطف سے کہہ دیا تھا کہ وہ اوزان کو ان کے ہاسپٹل سے لے جائے، اس لیے ڈاکٹر صاحب نے بغیر کوئی احتجاج کیے اوزان کو ڈسچارج کر دیا، مگر دوسرے کچھ ضروری کاموں کی وجہ سے اوزان کو لانے میں دیر ہو گئی۔ اوزان کو سیدھا زینی کے کمرے میں ہی لایا گیا، کیونکہ زینی صبح ہی شادہ بیگم کو فون کر کے کہہ چکی تھی کہ وہ زینی کے سامان کو آمنہ کے روم میں شفٹ کر دیں اور اس کا کمرہ اوزان کے لیے ریڈی کر دیں۔ اوزان کے آتے ہی شادہ بیگم اور آمنہ اس کے پاس بیٹھی تھی، جبکہ شبیر صاحب اور عاطف تو تھے ہی اوزان کے پاس، اسی لیے زینی خود آمنہ کے روم میں فریش ہو کر دوپہر کا کھانا بنانے لگی۔ سالن تو شادہ بیگم بنا ہی چکی تھی، اس لیے زینی نے صرف روٹیاں بنائی اور پھر اوزان کے لیے سوپ بنانے لگی، جو اگلے آدھے گھنٹے میں بالکل تیار تھا۔ مگر اب زینی یہ سوچ رہی تھی کہ وہ یہ سوپ لے کر کیسے جائے، کیونکہ اب تو اوزان پورے ہوش میں تھا اور زینی اس کے سامنے آنے سے
شرمندہ تھی، جبکہ اذان کب سے اسے دیکھنے کے لیے بےتاب تھا کیونکہ وہ صبح سے ہی اذان سے چھپ رہی تھی۔ حالانکہ وہ خود اذان کو دیکھنا چاہتی تھی مگر یہ شرمندگی بار بار اسے ایسا کرنے سے روک دیتی۔ خیر اب تو اسے کمرے میں جانا ہی تھا کیونکہ اب کوئی اور چوائس جو باقی نہیں تھی۔ تبھی زینی نے پہلے تو اچھے سے دوپٹے کو سر پر لیا جو کہ اپنے گلے میں ڈال کر کوکنگ کر رہی تھی، اور پھر ٹرے اٹھا کر سست روئی سے چلتے ہوئے کمرے کے پاس جا کر ہلکے سے دروازے کو کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ جبکہ زینی کے کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ سب آپس میں گپیں لگا رہے تھے مگر زینی کو دیکھتے ہی سب باقل چپ کر گئے، جس سے زینی جو پہلے ہی بہت نروس ہو رہی تھی اب کچھ زیادہ ہی ہونے لگی، جس کی وجہ سے زینی جو ٹرے بیڈ پر اذان کے پاس بیٹھے شبیر صاحب کو پکڑانے والی تھی وہ اپنے کانپتے ہاتھوں سے بیڈ پر گرا دی، جس سے سارا سوپ بیڈ پر گرنے کے ساتھ ساتھ شبیر صاحب کے کپڑوں کے علاوہ اذان کے کپڑوں پر بھی گر گیا۔ شبیر صاحب تو فوراً بیڈ سے اتر کر اپنے کپڑے جھاڑنے لگے تاکہ سوپ ان کے جلد کو نہ جلا دے، کیونکہ سوپ بہت گرم تھا جس کی جلن ان کے ہاتھوں پر بہت زیادہ ہو رہی تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہی جلن ان کے باقی جسم پر بھی ہو۔ جبکہ زینی بیڈ سے کچھ فاصلے پر کھڑی آنکھیں پھاڑے کبھی شبیر صاحب کو دیکھ رہی تھی تو کبھی اذان کو، جس کے منہ سے ابھی ہلکی سی کراہ نکلی تھی کیونکہ وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، یعنی سوپ اس کے جسم کی جس جگہ پر گرا تھا وہاں شدید جلن ہو رہی تھی، جو کہ زینی کو مزید شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھی، اور اسی شرمندگی کے باعث زینی کی آنکھوں میں پانی آنا شروع ہو چکا تھا جسے اتنے فاصلے سے بھی اذان دیکھ چکا تھا۔ تبھی فوراً اپنے منہ کو ایسے بند کر کے بیٹھ گیا جیسے کسی نے منہ پر ٹیپ لگا دی ہو، جبکہ شادہ بیگم اذان کی کراہ سن کر جلدی سے اپنے کمرے میں گئی اور پھر وہاں سے ٹیشو پیپر لا کر اذان کے کپڑوں کو صاف کرنے کی کوشش کرنے لگی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے زینی کی کلاس بھی لینی شروع کر دی، جس سے زینی جو پہلے ہی رونے کی مکمل تیاری کر چکی تھی اب شادہ بیگم کی باتیں سن کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بھاگ کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ اذان بے بس نظروں سے زینی کو جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ بیٹے زینی کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں آپ سے، پتہ نہیں آج اسے کیا ہو گیا، پہلے تو ہمیشہ ہر کام پرفیکٹ کرتی ہے کہ مجھے فخر ہونے لگتا ہے مگر آج پتہ نہیں کیسے۔ خیر اب اپنے کپڑے بدلو پھر میں آئنٹمنٹ لگا دیتی ہوں، اور شبیر آپ بھی جا کر جلدی سے کپڑے بدل لیں، میں تب تک اذان بیٹے کے لیے کچھ اور بنا کر لاتی ہوں۔ شادہ بیگم ٹرے اور باؤل اٹھا کر کمرے سے جاتے ہوئے بولیں تو شبیر صاحب بھی ان کے پیچھے ایک نظر خاموش اذان پر ڈال کر کمرے سے نکل گئے، جبکہ عاطف بھی جو کہ اب تک خاموش بیٹھا تھا وہ اٹھ کر اذان کے کپڑے بیگ سے نکالنے لگا جو کہ وہ اذان کے گھر سے لے کر یہاں آ گیا تھا کیونکہ اب کچھ دن اذان یہیں رہنے والا تھا۔ زینی وہاں سے روتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے میں اور پھر دروازے کو لاک کر کے بیڈ پر بیٹھ کے آنکھوں کے ذریعے جھرنے بہانے لگی، اور پھر جب کافی دیر اس نے اپنا شوق پورا کر لیا تو اٹھ کر باتھ روم میں منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں زینی، کیوں رو رہی ہو تم اتنا؟ تم کب کسی بات کو اتنا سیریس لینے لگی کہ یوں رو رو کر اپنا حلیہ بگاڑ لو؟ کیا حالت ہو گئی تھی اتنی سی دیر میں اس کی؟ بکھرے ہوئے بال، سوجی ہوئی سرخ آنکھیں اور اجڑا سا حلیہ۔ تبھی تو وہ واش بیسن کے سامنے کھڑی خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے خود سے ہی سوال کر رہی تھی، مگر جب بدلے میں اسے کوئی جواب نہ ملا تو منہ پر زور زور سے پانی کے چھینٹے مارنے لگی جب تک وہ خود کو پرسکون محسوس نہ کرنے لگی۔ تب تک وہ یوں ہی اپنے چہرے کو پانی سے دھوتی رہی، نہ جانے کیا ہو گیا تھا اس کو۔ اب ایسا بھی کچھ نہیں کہہ دیا شادہ بیگم نے کہ وہ اتنا ڈرامہ کر رہی تھی، یا پھر وجہ کچھ اور تھی جو اسے اتنا دکھی کر رہی تھی؟ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ یہ میرے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ لیکن کیوں؟ اور انہی کانپتے ہاتھوں کی وجہ سے تم نے اذان پر سوپ گرا دیا؟ کیوں کیا تم نے ایسے زینی؟ جلا دیا نا اذان کو؟ وہ پہلے ہی اتنی تکلیف میں تھے، تم نے اور اضافہ کر دیا، پتہ نہیں انہیں کتنی جلن ہو رہی ہوگی۔ زینی باتھ روم سے واپس آ کر بیڈ پر بیٹھی ہوئی اپنے کانپتے ہاتھوں کو دیکھ کر سوچنے لگی تو دراصل یہ وجہ تھی کہ وہ اتنی دکھی ہو رہی تھی اصل تکلیف اسے اذان کے جل جانے سے ہوئی تھی جس وجہ سے اسے اتنا رونا آ رہا تھا۔ تو کیا زینی شبیر کو ملک اذان سے محبت ہو گئی تھی؟ وہ جو اذان کی تکلیف کو خود محسوس کر رہی تھی؟ کیا اذان کی بے لوث محبت زینی کے بھی دل میں اپنے لیے جگہ پیدا کر چکی تھی؟ اور اگر ایسا تھا تو کیا اذان اور زینی کی اس محبت نے اپنی منزل حاصل کر لینی تھی؟
یا اللہ ان کے نصیب میں کچھ اور ہی لکھا یا ان کے نصیب میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ خیر یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ زینی اپنے بیڈ پر لیٹی نہ جانے کتنی ہی دیر تک اپنی حالت سمجھنے کی کوشش کرتی رہی اور پھر انہی سوچوں میں کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ نیند سے بیدار تو وہ تب ہوئی جب دروازے پر کسی نے زور زور سے دستک دی۔ کچھ سیکنڈز تک تو زینی ہلکی ہلکی آنکھیں کھولے اسی طرح لیٹی رہی، مگر جب دوبارہ سے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور پھر جلدی سے اپنا دوپٹہ گلے میں ڈالے تقریباً بھاگتے ہوئے جا کر دروازہ کھول دیا تو سامنے شبیر صاحب کو کھڑے دیکھ کر وہ فوراً اپنی نظریں جھکا گئی۔ بیٹے سو گئی تھی کیا آپ؟ شبیر صاحب زینی کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بات کر رہے تھے کیونکہ زینی کی آنکھیں ابھی بھی سوجی ہوئی تھیں اور ایسا صرف تب ہوتا ہے جب زینی روتی تھی۔ تبھی شبیر صاحب کو 1 منٹ لگا تھا یہ سمجھنے میں کہ زینی کافی دیر تک روتی رہی ہے، مگر شبیر صاحب یہ جانتے تھے کہ زینی کوئی چھوٹی سی بات پر تو نہیں روتی، پھر اگر وجہ کیا ہے جس نے زینی کو رلا دیا؟ یہ سوچتے ہوئے شبیر صاحب زینی کو مسلسل دیکھے جا رہے تھے جبکہ زینی ابھی بھی نظریں جھکائے شرمندگی سے کھڑی تھی۔ جی بابا وہ آنکھ لگ گئی تھی، میں بس آنے ہی والی تھی باہر۔ زینی نے شبیر صاحب کو دیکھے بغیر انہیں جلدی جلدی سے جواب دیا کیونکہ اسے بھی شبیر صاحب کی نظروں سے اب ڈر لگ رہا تھا، شاید چوری پکڑے جانے کا ڈر یا پھر کوئی اور راز کھل جانے کا ڈر۔ مگر شبیر صاحب زینی کا جواب سن کر ہاں میں سر ہلانے لگے اور پھر زینی کو ڈائننگ ٹیبل پر آنے کا کہہ کر خود پلٹ کر واپس چلے گئے، جبکہ ان کے جاتے ہی زینی زور زور سے سانسیں لینے لگی جیسے پہلے وہ سانس روک کے کھڑی تھی۔ مگر شبیر صاحب کو یہ بات اب کنفرم ہو گئی کہ زینی بھی اذان سے محبت کرتی ہے، تبھی وہ بہت خاص فیصلہ کرنے کا سوچنے لگے۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے، اذان کو یہاں آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور اس 1 ہفتے میں اذان تقریباً مکمل ٹھیک ہو چکا تھا، بس اب تھوڑا سا لنگڑا کر چلتا تھا وہ۔ شاید یہ شبیر صاحب اور باقی سب کی توجہ اور محبت کا اثر تھا کہ اذان اتنی جلدی ریکور کر گیا تھا، مگر اس 1 ہفتے میں زینی تقریباً نہ ہونے کے برابر اذان کے سامنے آئی تھی۔ اذان کا تو زینی کو دیکھے بغیر برا حال ہو رہا تھا، جبکہ خود زینی بھی بہت مشکل سے اپنے دل کی خواہش کا گلا گھونٹ رہی تھی کیونکہ وہ اب خود اذان سے شدید محبت کرنے لگی تھی۔ اب کیونکہ اذان تقریباً ٹھیک ہو چکا تھا اور اپنے گھر جانا چاہتا تھا، جس کے لیے شبیر بھی راضی ہو گئے تھے کیونکہ وہ اذان کی خودداری کو بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ پہلے ہی بہت مشکل سے وہ شبیر صاحب کا دل رکھنے کے لیے راضی ہوا تھا۔ مگر اب وہ ادھر نہیں رکے گا، اس لیے وہ خود آج چھٹی کر کے اذان کو بہت خاص سے الوداع کرنا چاہتے تھے، بلکہ وہ تو یہ سوچے بیٹھے تھے کہ اذان کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آئیں گے۔ اس کے علاوہ زینی اپنی یونی گئی تھی اور آمنہ اپنے اسکول، جبکہ عاطف، شادہ بیگم، شبیر صاحب اور اذان گھر پر ہی موجود تھے۔ صبح کے 11 بجے کا وقت تھا جب اچانک کسی نے مین ڈور کا دروازہ کھٹکھٹایا، جبکہ عاطف جو اذان کے ساتھ شبیر صاحب کے پاس بیٹھا کوئی بات کر رہا تھا، وہ اچانک سے نوک کرنے کی آواز پر ان سے معذرت کرتے ہوئے دروازہ کھولنے کے لیے چلا گیا۔ آپ یہاں؟ عاطف نے دروازہ کھولتے ہی جلدی سے کہا۔ آپ یہاں کیسے؟ عاطف نے حیرانگی سے سامنے فل بلیک کپڑوں میں ملبوس کھڑے شخص کو دیکھ کر کہا جو کہ اسے ہی گھور رہے تھے۔ میں نے بعد میں آپ کو کتنا ڈھونڈا مگر نہ تو آپ کا ایڈریس پتہ اور نہ ہی نام، تو اس لیے آپ کو ڈھونڈنے میں ہمیشہ ہی میں ناکام رہا۔ خیر آپ باہر کیوں کھڑے ہیں، اندر آئیں۔ عاطف اچانک سے اذان کو ہاسپٹل پہنچانے والے شخص کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ وہ کب سے اسے ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اسے تھینکس بول سکے، کیونکہ تب تو وہ دکھی اور پریشان ہی اتنا تھا کہ اس شخص کا نام تک نہ پوچھ سکا، مگر اب اسے اپنے سامنے دیکھ کر عاطف اسے جلد از جلد اذان سے ملوانا چاہتا تھا، کیونکہ جب عاطف نے اذان کو بتایا کہ کس طرح اس شخص نے اذان کی جان بچائی تو اذان خود بہت بے چین تھا اس شخص سے ملنے کے لیے۔ تبھی عاطف اسے جلدی سے اندر آنے کا بول کر اپنے ساتھ ڈرائنگ روم کی طرف لے جانے لگا، جبکہ وہ شخص بھی مکمل خاموشی کے ساتھ عاطف کے پیچھے چلتا رہا۔ اس شخص کی پراسرار سی خاموشی بہت خوفناک تھی، جیسے کوئی طوفان آنے سے پہلے مکمل خاموشی چھا جاتی ہے، بالکل ویسی خاموشی تھی اس وقت، جو کہ اب عاطف کو بھی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ اس شخص نے کسی بھی بات کا جواب عاطف کو نہیں دیا، جو کہ واقعی عجیب بات تھی۔ اچھا ویسے آپ کو یہاں کا ایڈریس کیسے ملا؟ مطلب کہ آپ کیا جانتے ہیں شبیر انکل کو جو آپ یہاں پر آئے؟ اور آپ اپنا نام بتائیں مجھے، تو آپ نے نام تو آپ نے بتایا ہی نہیں۔ عاطف بھی اب کچھ عجیب سی نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو کہ چہرہ جھکائے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ تو ابھی جا کر اذان کو بلا کر لاؤ ادھر۔ اس شخص نے سوائے عاطف کی بات کا جواب دینے کے اس کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا
اور اسے حکم دیا کہ وہ اوزان کو بلا کے لائے۔ انداز ایسا تھا جیسے ساری دنیا اس کی غلام ہو، جبکہ عاطف کو اب اس کا لہجہ اس دن کی طرح بالکل نہیں لگا۔ کیا ہو گیا اسے کہ وہ ایسی بدتمیزی کرنے لگا؟ ٹھیک ہے، میں بلاتا ہوں اوزان بھائی کو، لیکن آپ کو کیا ہو گیا جو اس طرح بات کر رہے ہیں؟ عاطف نے بھی کچھ تلخ لہجے میں اسے بات کی، جبکہ عاطف کی بات پر اس نے کن وحشت زدہ نظروں سے اسے دیکھا کہ ایک پل کے لیے عاطف کو بھی اس سے اور اس کے ارادوں سے خوف آیا۔ نہ جانے کیا کرنے آیا تھا وہ یہاں، یہ بات عاطف کو اب پریشان کر رہی تھی۔ اوزان بھائی آپ سے نہیں ملیں گے، اور آپ مہربانی کر کے اب اس وقت چلے جائیں یہاں سے۔ عاطف نے خود کو کمپوز کر کے غصے سے اس شخص کو یہاں سے جانے کے لیے کہا، اور پھر خود کھڑا ہو کر اس کے جانے کا ویٹ کرنے لگا، جبکہ عاطف کی بات پر اس شخص نے گھور کر عاطف کو دیکھا اور پھر خود اٹھ کر باہر ہال میں جاتے ہوئے زور زور سے اوزان کو آوازیں دینے لگا، جبکہ عاطف بھی حیران پریشان سا اس کے پیچھے چلتا ہوا ہال میں آیا۔ تب تک اوزان بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ کون ہے آپ؟ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اوزان نے سنجیدہ تاثرات کے ساتھ سوال کیا، جبکہ اوزان کو جواب دینے کی بجائے وہ شخص طنزیہ مسکرانے لگا اور پھر چلتا ہوا اوزان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ واجد احمد کہتے ہیں سب مجھے، لیکن تیرے لیے میں تیری موت ہوں۔ واجد امجد نے اوزان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے دھمکی دی، جبکہ اوزان نہ سمجھی سے واجد کی وحشی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جہاں واقعی میں اس وقت خون سوار تھا۔ تجھے جو بھی بکواس کرنی ہے وہ باہر چل کر کر، ادھر ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اوزان نے بھی بغیر کسی لحاظ کے واجد کو جواب دیا، کیونکہ اوزان کو یہی لگ رہا تھا کہ اس کا کام ایسا تھا کہ بہت سے اس کے دشمن تھے، تو یہ بھی ان میں سے کوئی ہوگا۔ جبکہ اوزان کی بات پر واجد نے سر سے پیر تک اوزان کا جائزہ لیا اور پھر سے پراسرار ہنسی ہنسنے لگا۔ ارے واہ، تو بالکل ٹھیک ہو گیا، تبھی اتنی باتیں آ رہی ہیں تجھے۔ بہت صبر کیا میں نے تیرے ٹھیک ہونے کا، مگر اب جب تو مکمل ہٹا کٹا ہو گیا تو مطلب اب میں بدلہ لے سکتا ہوں۔ واجد دانتوں کو پیستے ہوئے اوزان سے بولا، جبکہ اوزان اب الجھن کا شکار ہو چکا تھا کہ کون ہے یہ جو اس کے ٹھیک ہونے کا ویٹ کر رہا تھا۔ جبکہ ان کی باتوں کی آواز سن کر شبیر صاحب اور شاہدہ بیگم دونوں ہال میں آ چکے تھے اور صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کون ہے تو؟ صحیح سے بول، کیا دشمنی ہے تیری مجھ سے؟ اوزان نے واجد کو گھورتے ہوئے سوال کیا، جبکہ واجد اب لہو رنگ نظروں سے اوزان کو گھورنے کے ساتھ اس کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ وہی ہوں سالے جو تجھے ہاسپٹل لے کے گیا تھا تاکہ تم مرے نہ اور میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ماروں۔ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ بول، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی کو اتنا مارنے کی کہ وہ کوما میں چلا گیا؟ بیوی تھی تیری یا بہن تھی جو تجھے اتنی آگ لگی تھی؟ ٹچ کیسے کیا تو نے ساجد کو؟ واجد نے چیختے ہوئے اوزان کے گریبان کو کھینچا، جبکہ اوزان نے ایک ہی جھٹکے میں اپنا گریبان چھڑوا کر واجد کو ہلکا سا دھکا دیا۔ جبکہ واجد اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، تبھی وہ چلتا ہوا دوبارہ اوزان کے پاس آ کر اسے گھورنے لگا۔ تجھے پتا ہے کہ کچھ دن اور جینا تھا تُونے، تبھی میں ملک سے باہر تھا، ورنہ اسی دن تیرے بھیجے میں اپنی گن کی ساری گولیاں اتار دی ہوتی میں نے، اور جب تک میں واپس آیا تبھی تیرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو میں نے خود تیری جان بچائی۔ دل تو کر رہا تھا کہ تیرا گلا دبا دیتا، مگر تجھے اتنی آسان موت کیسے دیتا تھا؟ تبھی تیرے ٹھیک ہونے کا ویٹ کیا تاکہ تجھے اذیت دے دے کر ماروں، اور اب جو تو میرے سامنے بالکل صحیح کھڑا ہے تو چل سالے تیار ہو جا مرنے کے لیے۔ اور ایک اور بات کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا تو تیری اس کچھ لگتی کو گفٹ کروں گا اپنے ساجد کو۔ رکھ لے وہ تیری کچھ لگتی کو جب تک اس کا دل نہیں بھرتا۔ بس واجد کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اوزان نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پر مارا، جسے وہ لڑکھڑا کر کچھ فاصلے پر ہو گیا، مگر اپنا بیلنس رکھتے ہوئے گرنے سے بچ گیا۔ جبکہ اوزان اب اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے اس طرف بڑھنے لگا، جب اچانک سے واجد نے اپنی جیکٹ سے گن نکالی اور اس کا رخ اوزان کی طرف کر دیا۔ تیری اتنی ہمت تو نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا؟ بس بہت کر لی باتیں، اب بس کلمہ پڑھ لے ورنہ وہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ واجد نے بولتے ہوئے گن لوڈ کی، جبکہ شادہ بیگم اور شبیر صاحب آنکھیں پھاڑے واجد کی گن کو دیکھ رہے تھے، اور ان سب کے برعکس اوزان سنجیدگی سے واجد کو دیکھ رہا تھا، اور پھر اچانک آنکھیں بند کر کے زینی کا تصور کرنے لگا، شاید آخری بار۔ لیکن نہیں، وہ ایسے کیسے زینی کو اکیلا چھوڑ دیتا؟ تبھی فوراً آنکھیں کھول کر واجد کو غصے سے گھورتے ہوئے مار گولی۔ نہیں اوزان بیٹے، یہ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ واجد بچے، ایسا مت کرو، آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اس خون خرابے سے کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ شبیر صاحب نے اوزان کو کہنے کے ساتھ ساتھ واجب کو بھی ایسا کرنے سے منع کیا، جبکہ شبیر صاحب کی بات پر واجد نے غصیلی نگاہ ان پر ڈالی۔ تو چپ کر بڈھے، ورنہ پہلے تجھے مار دوں گا۔ واجد نے انتہائی بدتمیزی سے شبیر صاحب سے بات کی اور پھر اوزان کی طرف گن تان کر بولا، کلمہ پڑھ لے ورنہ میں نے 3 بولنے کے ساتھ تجھے گولی مار دینی ہے۔ 1
واجد نے اذان کو گھورتے ہوئے کہا، اور اذان اب یہ سوچ رہا تھا کہ واجد سے گن کیسے چھینے، جبکہ ان سب سے دور کھڑا عاطف بہت آہستہ سے چلتے ہوئے اذان کی گن لینے چلا گیا، جو کہ وہ اذان کے کہنے پر یہاں لے کر آیا تھا۔ تو نہیں پڑھنا، تو نے کلمہ چل صحیح ہے، ویسے بھی تجھے کتے کی موت ہی مرنا ہے۔ واجد نے انتہائی حقارت سے ٹریگر پر اپنی انگلی رکھتے ہوئے اذان سے کہا، جبکہ شبیر صاحب گھبراتے ہوئے دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ وہ کیسے اذان کی جان بچائیں۔ 3 ٹھا کی آواز کے ساتھ ہی حال کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی، جسے شادہ بیگم کی چیخ نے توڑا۔ شبیر! شادہ بیگم زور سے چیخی کیونکہ شبیر صاحب اذان کے سامنے آ گئے تھے، جس وجہ سے گولی انہیں لگ گئی تھی، جبکہ شادہ بیگم کے رونے کے ساتھ ہی ایک اور گولی کی آواز دی جو کہ واجد کی ٹانگ پر لگی تھی، جس سے وہ زور سے چیخا اور تیزی سے نکلتے ہوئے خون کو روکتے ہوئے عاطف کو پلٹ کر دکھا جو ہاتھ میں گن لیے کھڑا تھا۔ سالے تو نے مجھ پر گولی کیسے چلائی؟ دیکھ لوں گا میں تجھے بھی، اور تو کتے تجھے تو میں ہی ماروں گا اپنے ہاتھوں سے، یاد رکھنا۔ واجد نے تیز لہجے میں پہلے عاطف کو دھمکی دی اور پھر اذان کو دھمکاتے ہوئے لنگڑا کر گھر سے باہر نکل گیا تاکہ ہاسپٹل جا سکے، جبکہ اذان بھاگتے ہوئے شبیر صاحب کے پاس آیا اور پھر انہیں اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، جو کہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے زمین پر گرے ہوئے تھے۔ انکل آپ کیوں آئے میرے سامنے؟ میری جان بچانے کے لیے آپ نے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ کیوں انکل؟ چلیں جلدی اٹھیں، ہاسپٹل چلیں، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ عاطف جلدی جا کر گاڑی سٹارٹ کر اذان بکھلا کر بولتے ہوئے شبیر صاحب کو اٹھانے لگا اور پھر انہیں سہارا دے کر گاڑی میں جا بٹھایا، جبکہ ان کے بیٹھتے ہی عاطف نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ڈاکٹر پلیز انکل کا علاج کریں، ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اذان ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہی تقریباً بھاگتے ہوئے سامنے کھڑے کسی سے بات کر رہے ڈاکٹر کے پاس گیا اور پھر ایک ہی سانس میں ڈاکٹر صاحب کو شبیر صاحب کے علاج کرنے کا کہنے لگا، جبکہ اس وقت اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے ابھی رو دے گا۔ اوکے مسٹر، ریلیکس رہیں، مجھے یہ بتا دیں کہ پیشنٹ ہے کہاں؟ ڈاکٹر صاحب نے اذان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی، جبکہ ڈاکٹر صاحب کے اتنا کہنے کی دیر تھی اذان تیزی سے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ کر اسے شبیر صاحب کی طرف لے جانے لگا، جنہیں اسٹریچرز پر لٹا کر وارڈ بوائز اسی طرف لا رہے تھے۔ پلیز ڈاکٹر جلدی کریں، بہت خون بہہ گیا ہے انکل کا، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ انکل کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ اذان پاگلوں کی طرح ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں کو پکڑے ان سے وعدہ کرنے کا بول رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر صاحب اذان پر اس انداز پر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے اور پھر بہت تحمل سے اذان کو سمجھانے والے انداز میں کہا، دیکھیں مسٹر، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ اللہ سے ان کی زندگی مانگے تو ہم تو صرف کوشش کر سکتے ہیں، جو کہ ہم کریں گے، اس لیے پلیز آپ خود کو سنبھالیں اور دعا کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے اذان سے کہنے کے بعد بوائے کو اشارہ کیا اور پھر آپریشن تھیٹر کی طرف چل پڑے، جبکہ اذان یہ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ اگر شبیر صاحب کو کچھ ہو گیا تو اس کا کیا ہوگا، کیونکہ اب شبیر صاحب کو نہیں کھو سکتا۔ ایک وہی تھے تو جو اسے ایک باپ کی طرح محبت کرتے تھے، اور آج انہوں نے صرف اذان کی زندگی بچانے کے لیے خود کو قربان کر دیا۔ کس طرح وہ ان کا یہ احسان اتار پائے گا؟ اور زینی وہ تو اذان کو ہی قصوروار سمجھے گی، وہ تو اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ نہیں انکل کو کچھ نہیں ہوگا، یا اللہ پلیز انکل کو زندگی دے دے، انہیں کچھ نہ ہو۔ اذان نے سچے دل سے دعا کی اور پھر بے چینی سے ٹہلتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے آپریشن تھیٹر سے باہر آنے کا ویٹ کرنے لگا، اس بات سے انجان کہ ضروری نہیں کہ ہر دعا قبول ہو جائے۔ 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا تھا ڈاکٹرز کو اندر گئے ہوئے، مگر ابھی تک ان میں سے کوئی باہر نہیں آیا تھا، جبکہ اذان کا اب اپنا دل بہت گھبرا رہا تھا، جیسے بہت کچھ برا ہونے والا ہے، مگر اسے اس وقت خود کو سنبھالنا تھا، جو کہ وہ بہت مشکل سے کر رہا تھا، جبکہ عاطف گاڑی لے کر شادہ بیگم اور باقی سب کو ہاسپٹل لانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر انکل کیسے ہیں؟ اذان بے چینی سے مسلسل آپریشن تھیٹر کے دروازے کو گھور رہا تھا، جبکہ اچانک اسے وہی ڈاکٹر باہر نکلتے ہوئے نظر آئے تو اذان فوراً بھاگتا ہوا ان کے پاس گیا اور پھر دھڑکتے ہوئے دل سے شبیر صاحب کے متعلق دریافت کیا، جبکہ دل میں وہ مسلسل ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ شبیر صاحب بالکل ٹھیک ہوں، انہیں کچھ نہ ہو۔ ابھی اذان یہی سب دعائیں کر رہا تھا کہ جب اسے ڈاکٹر کی آواز سنائی دی، آئی ایم سوری مسٹر، ہم پیشنٹ کو نہیں بچا سکے، گولی ان کے ہارٹ کے قریب لگی تھی، جبکہ وہ ایک ہارٹ پیشنٹ تھے، یعنی ان کا ہارٹ پہلے ہی بہت نازک ہو چکا تھا، اس کے علاوہ ان کا خون بھی بہت ضائع ہو گیا تھا، سو ہم نے بہت کوشش کی لیکن اللہ کو شاید یہی منظور تھا، سو آپ پلیز صبر کریں۔ اذان کو نہیں پتا تھا کہ ڈاکٹر کیا کچھ بول رہا ہے یا بول چکا ہے، اس کا دماغ تو یہ سن کر ہی معاف ہو گیا تھا کہ شبیر صاحب اب نہیں رہے اور وہ ان سب کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکے ہیں۔ آنٹی!
اوزان ویسے ہی شوکڈ سا کھڑا تھا جب اسے اپنے پیچھے سے عاطف کے چیخنے کی آواز آئی، جس پر وہ فوراً ہوش میں آیا اور پلٹ کر دیکھا تو شادہ بیگم زمین پر گری ہوئی نظر آئیں، جبکہ عاطف اور آمنہ روتے ہوئے انہیں واپس ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب وارڈ بوائے کو آوازیں لگا رہے تھے، جبکہ زینی وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے بس اوزان کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایک آنسو بھی اس کی آنکھوں میں نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ اس بے تاثر چہرے پر اذیت اور تکلیف صاف واضح ہو رہی تھی، جبکہ شادہ بیگم کو ڈاکٹر صاحب وہاں سے لے جا چکے تھے اور ان کے پیچھے عاطف اور آمنہ بھی روتے ہوئے چل پڑے۔ جب اوزان زینی کو سنبھالنے کے لیے اس کی طرف بڑھا، زینیا دیکھیں میری بات سنیں، پلیز صبر کریں، اس میں اللہ کی مرضی ہے، لیکن ہم مل کر آنٹی تھڑا۔ اوزان کچھ دیر تک تو زینی کو یوں ہی کھڑا شرمندگی سے دیکھتا رہا، جو ابھی بھی بغیر پلکیں جھپکائے اوزان کو ہی دیکھے جا رہی تھی، اور پھر خود کو سنبھالتے ہوئے زینی کو یوں شوکڈ کھڑا دیکھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ ابھی اس نے چند الفاظ یہ ادا کیے تھے کہ زینی نے ایک زور کا تھپڑ اوزان کے منہ پر دے مارا، جس سے وہ لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے ہٹا اور پھر حیرانگی سے زینی کو دیکھنے لگا، جو آنسو بھری نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ بند کرو اپنی بکواس، اور خبردار اگر تم نے میرے یا میری فیملی کے قریب آنے کی کوشش کی، زینی نے زخمی سی نظروں سے اوزان کو دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا، اور پھر چلتی ہوئی اوزان کی گریبان کو پکڑ کر اس کی آنکھوں میں اپنی آنسو بھری نظریں گڑاتے ہوئے بولی، قاتل ہو تم، میرے بابا کے قتل ہوا ہے تمہاری وجہ سے، ان کا مرنا تمہیں چاہیے تھا، مگر میرے بابا نے خود کی قربانی دے دی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اوزان، تم نے مجھ سے میری زندگی، میرے بابا چھین لیے، کاش تم ہم سے ملے ہی نہ ہوتے، کاش میرے بابا کی جگہ تم ہوتے تو کم از کم آج میرے بابا میرے پاس ہوتے، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور دوبارہ کبھی اپنی شکل مت دکھانا، بند کرو میرے سامنے اچھا بننے کا ڈرامہ، نہیں ضرورت ہمیں تمہاری، اس طرح تمہارا کفارہ ادا نہیں ہوگا، جاؤ۔ زینی نے چیختے ہوئے اوزان کی گریبان کو چھوڑ کر اسے دھکا دیا اور پھر زمین پر بیٹھ کے زور زور سے رونے لگی، جبکہ اوزان بھی اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو کو صاف کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ نکاح اسپیشل۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے، جیسے انہیں پر لگ گئے ہوں۔ آج شبیر صاحب کو فوت ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے اور ان 2 ماہ میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ زینب اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب بھی کرنے لگی تھی تاکہ گھر کا خرچ چل سکے، جبکہ اوزان اس دن کے بعد سے زینب کے سامنے نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ کفن دفن کا انتظام بھی اوزان نے عاطف کے ذمہ لگا دیا تھا اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ زینب کے گھر میں ہی رہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کسی مرد کے بغیر انسان کا گھر کیسا ہوتا ہے، مگر زینب نے اسے یہاں رکنے سے منع کر دیا اور پھر عاطف کے پرزور اصرار پر اس پر احسان کرتے ہوئے اسے اتنی اجازت دے دی کہ اس نے عاطف کو ادھر آنے جانے سے نہیں روکا۔ تبھی ہر 2 دن بعد عاطف حال چال دریافت کرنے ان کے گھر آ جاتا اور پھر ہر خبر اوزان تک پہنچا دیتا، کیونکہ یہ بھی اوزان نے ہی اسے کرنے کو کہا تھا، آخر اس کا اب سارا دھیان ادھر ہی تو لگا رہتا تھا، اب آخر محبت کرتا تھا وہ زینب سے، تبھی تو اس کے دوبارہ تھپڑ مارنے پر بھی وہ زینب سے بددل نہیں ہوا۔ ایسے تو ہوتا ہی ہے محبت میں کہ ہم جسے محبت کرتے ہیں اس کے لاکھ برا کرنے پر بھی ہم اس سے نفرت نہیں کر پاتے، ہاں ہم اس وجود سے دور ضرور ہو سکتے ہیں مگر نفرت پھر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جو لوگ ایک دفعہ دل میں بس جائیں، جنہیں دیکھ کر دل ایک ہی گواہی دے کہ یہی ہے وہ جس کا تمہیں کب سے انتظار تھا، تو صرف تمہارا ہے، جسے صرف ایک نظر دیکھ کر ایسا لگے جیسے اس ایک شخص پر دنیا ختم ہو گئی ہو، تو پھر انسان بھلا اس سے نفرت کیسے کر سکتا ہے۔ یہی حال تھا اب اوزان کا کہ اسے زینب کی کوئی حرکت بری نہیں لگتی تھی، جبکہ اس عرصے میں شادہ بیگم تو ٹوٹ سی گئی تھی، ایک چپ سی لگ گئی تھی انہیں تب سے جب سے شبیر صاحب ان سب کو چھوڑ کر گئے تھے، شاید انہیں شبیر صاحب سے محبت ہی اتنی تھی کہ ان کی جدائی برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی وہ، جبکہ اقصیٰ بیگم شبیر صاحب کی بہن شبیر صاحب کی وفات کے بعد 2-3 دفعہ ادھر کا چکر لگا چکی تھیں اور آج بھی ادھر آنے کا ارادہ رکھتی تھی، شاید شادہ بیگم سے بہت ضروری بات کرنے کا، جبکہ یہ بات عاطف آج صبح ہی اوزان کو بتا چکا تھا اور تب سے ہی اوزان کا دماغ اس ٹینشن کی لپیٹ میں تھا کہ ضرور اقصیٰ بیگم زینب کے رشتے کی بات کریں گی، کیونکہ وہ شبیر صاحب سے یہ ذکر سن چکا تھا، تبھی وہ اب یہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ شادہ بیگم سے زینب کا رشتہ مانگے، کیونکہ اسے تو یہ بات یاد تھی کہ جب اوزان اس کے گھر پر موجود تھا تو ایک دن شبیر صاحب نے باتوں باتوں میں اس سے کہا تھا
کہ وہ اذان کو ہمیشہ کے لیے اپنا بیٹا بنانا چاہتے ہیں، مگر تب وہ اصل بات نہیں کر سکے۔ مگر اذان ان کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت اور پسند بہت واضح طور پر دیکھ چکا تھا، تبھی وہ شبیر صاحب کی اس خواہش کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مگر شادہ بیگم سے تو اس نے رشتے کی بات کرنی ہی تھی، کیونکہ اسے نہیں لگتا تھا کہ شبیر صاحب نے شادہ بیگم سے ایسی کوئی بات کی ہوگی۔ مگر کیسے وہ زینی کا رشتہ مانگے، بس یہی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دوپہر کے 1 بجے کا وقت تھا جب اذان نے شبیر صاحب کے گھر کی گھنٹی بجائی، کیونکہ عاطف اسے بتا چکا تھا کہ زینی 2 یا 3 بجے گھر واپس آتی ہے، جبکہ اذان نے عاطف سے کہہ کر اقصیٰ بیگم اور سرفراز کو گھر تک پہنچنے سے رکوا لیا تھا۔ اب اس کی پہنچ اتنی تھی کہ اتنا تو کروا ہی سکتا تھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ ارے یہ کیا حال بنا لیا ہے آپ نے اپنا؟ اذان کو ابھی گھنٹی بجائے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ شادہ بیگم نے دروازہ کھول دیا تو اذان ان کے کمزور سے وجود کو دیکھ کر بے اختیار بول پڑا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے بیٹا، زندہ ہوں، بس اتنا کافی ہے، شادہ بیگم نے انتہائی کرب سے چور لہجے میں کہا، جبکہ اذان ان کو دیکھ کر گلٹ فیل کرنے لگا کہ کہیں نہ کہیں ان کی حالت کا ذمہ دار وہی ہے۔ آپ باہر کیوں کھڑے ہو بیٹا، اندر چلو۔ شادہ بیگم نے اذان کی خاموشی نوٹ کی تو وہ خود کو سنبھالتے ہوئے نارمل سے لہجے میں بولیں، جبکہ اذان ان کی بات سن کر سر ہلاتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑا۔ اچھا یہ بتاؤ بیٹے، اتنے دنوں میں آئے کیوں نہیں؟ اپنی آنٹی کو بھول تو نہیں گئے آپ؟ شادہ بیگم اذان سے شکوہ کرتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئیں اور پھر جا کر بیڈ پر بیٹھ گئیں، تو اذان بھی خاموشی سے چلتے ہوئے شادہ بیگم کے پاس ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور پھر بے بسی سے انہیں دیکھنے لگا، کیونکہ وہ زینی کے بارے میں بتانا نہیں چاہتا تھا۔ جبکہ شادہ بیگم اذان کی نظروں کو سمجھتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی۔ زینی نے روکا ہے نا آپ کو یہاں آنے سے؟ بیٹے صحیح کہہ رہی ہوں نا میں، ایسا ہی ہے۔ شادہ بیگم کے سوال پر اذان کی نظروں میں اب حیرانگی آ چکی تھی، جبکہ اذان کے ایسا دیکھنے پر شادہ بیگم کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ بیٹا برا نہیں منانا، زینی ایسی ہی ہے، بہت جذباتی، وہ اپنے بابا سے محبت بھی تو اتنی ہی تھی اسے، اس لیے آپ کو غلط سمجھ رہی ہے وہ۔ خیر مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی، بہت دنوں سے سوچ رہی تھی کہ عاطف سے کہوں کہ آپ سے بات کروا دے۔ شادہ بیگم زینی کی طرف سے معذرت کرنے کے بعد کچھ سنجیدہ سی بولیں، جبکہ اذان مکمل توجہ ہو کر ان کے بولنے کا ویٹ کرنے لگا۔ بیٹے شبیر آپ سے زینی کے رشتے کی بات کرنا چاہتے تھے اور اس کا ذکر انہوں نے مجھ سے بھی کیا تھا، مگر پھر وقت نے انہیں اتنی مہلت نہ دی کہ وہ کوئی بات کرتے آپ سے۔ خیر اب میں خود بہت پریشان رہتی ہوں زینی کی طرف سے، بالکل پاگل ہے یہ لڑکی، غصہ تو جیسے اس کی ناک پر رکھا ہوا ہے، مگر وہ دل کی بہت اچھی ہے۔ اب میری بھی زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، تبھی آپ سے التجا کرتی ہوں کہ شبیر کی یہ خواہش پوری کر دیں، اپنا لیں زینی کو، کیونکہ اقصیٰ باجی سرفراز کے رشتے کی بات کرنا چاہتی ہیں، مگر میں زینی کا ہاتھ آپ کو سونپنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ بھی زینی کو پسند کرتے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ زینی اس نکاح کے لیے نہیں مانے گی، مگر آپ فکر نہیں کرو، میں جانتی ہوں زینی کو کس طرح راضی کرنا ہے، بس میں جو کہہ رہی ہوں اب وہ کرو، پھر آپ دیکھیے گا زینی کس طرح آپ سے نکاح کرتی ہے۔ شادہ بیگم تو نان سٹاپ ایسے بولیں جیسے اتنے دنوں سے اسی لیے چپ ہوں کہ وہ اذان سے اتنی بات کر سکیں۔ مگر پھر شادہ بیگم نے آہستہ آہستہ بولتے ہوئے اذان کو سارا پلان سمجھایا جو وہ نہ جانے کب سے بنائی بیٹھی تھی، جبکہ اذان منہ کھولے ان کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ زینیہ شبیر ولد شبیر احمد، آپ کا نکاح ملک اذان ولد ملک معیز سے سکہ رائج الوقت 50 لاکھ روپے کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زینی نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس شخص سے شادی کرے گی جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتی ہے۔ ہاں یہ سچ تھا کہ وہ اذان سے شدید محبت کرنے لگی تھی، مگر جب سے شبیر صاحب کی موت ہوئی تھی تب سے اس کے دل میں اذان کے لیے پیدا ہونے والی محبت تو کہیں دب سی گئی تھی، بلکہ اس جگہ بے انتہا نفرت نے لے لی تھی۔ لیکن اب وہ اس شخص سے شادی کرنے کے لیے مجبور تھی جس کی شکل تک اسے دیکھنا گوارا نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ یہ شادی کرنے سے انکار کر دیتی تو وہ شخص اس کی ماں اور اس کی بہن کو جان سے مار دیتا۔ اب آخر عاطف شادہ بیگم اور آمنہ کے سر پر گن رکھ کر جو کھڑا تھا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اذان کے کہنے پر عاطف فائر بھی کر سکتا ہے، آخر تھا تو وہ بھی ایک گنڈا ہی نا۔ حالانکہ زینی کو عاطف سے ایسی امید نہیں تھی، وہ تو اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھنے لگی تھی، مگر نہیں، اسے بھی تو اذان کے ساتھ ہی زیادہ لگاؤ اور محبت تھی، تبھی تو وہ اس کا حکم بجلا رہا تھا۔ مگر اب زینی کے پاس اپنے رشتوں کو کھونے کا نہ تو حوصلہ تھا اور نہ ہی برداشت، تبھی وہ ایک فیصلہ کر چکی تھی، جی قبول ہے۔
اپنی زندگی اور اپنی خوشیوں کو ایک طرف رکھ کر وہ اپنی فیملی کے بارے میں سوچتی ہوئی آج ہمیشہ کے لیے اس شخص کے نام ہو گئی تھی جس سے اسے شدید محبت بھی تھی اور انتہائی درجے کی نفرت بھی۔ نکاح مبارک ہو بھائی۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، عاطف خوشی سے چہکتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور پھر مسکراتے ہوئے اذان کے گلے لگ کر اسے مبارکباد دینے لگا، جبکہ اذان جو مولوی صاحب اور جو 2-3 گواہ موجود تھے ان سے مبارکباد وصول کر رہا تھا، اچانک سے عاطف کے انداز پر ہنس کر زینی کو دیکھنے لگا، جو تب سے شوکڈ سی بیٹھی تھی جب سے نکاح ہوا تھا، جس وجہ سے اذان کو زینی کے ساتھ زبردستی نکاح کرنے پر افسوس ہونے لگا، مگر یہ افسوس صرف وقتی تھا کیونکہ اپنی محبت کو پا لینے کی خوشی اس افسوس پر حاوی ہو چکی تھی۔ جبکہ زینی جو سرخ دوپٹے سے اپنے چہرے کے ساتھ سر کو جھکائے کب سے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، عاطف کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی فوراً وہاں سے اٹھی اور تیزی سے شادہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوتے ہی بھاگ کر ان کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ نہ جانے کب سے وہ اپنے آنسو روک کے بیٹھی تھی، تبھی وہ اتنا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جبکہ شادہ بیگم کو زینی کے رونے پر اب غصہ آنے لگا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اذان زینی سے کتنی محبت کرتا ہے اور زینی کو بہت خوش رکھے گا، لیکن زینی اس جیسے اتنی محبت کرنے والے شخص سے شادی ہونے پر رو رہی تھی۔ اسی بات پر شادہ بیگم کو غصہ آ رہا تھا، جسے انہوں نے بہت مشکل سے روکا تھا، کیونکہ زینی کے سامنے انہوں نے لاچار اور مجبور بننے کا ڈرامہ جو کرنا تھا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ عاطف نے کچھ نقصان تو نہیں پہنچایا آپ کو؟ زینی کچھ دیر بعد شادہ بیگم سے الگ ہو کر انہیں سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ انہوں نے کچھ فاصلے پر بیٹھی آمنہ اپنی ہنسی چھپانے کی بھرپور ایکٹنگ کر رہی تھی، کیونکہ جس وقت اذان کو شادہ بیگم نے اپنا پلان بتایا تبھی آمنہ بھی رکشے پر جو کہ زینی نے لگوا کر دیا تھا، وہ خود زینی کو اسکول سے واپس نہیں لا سکتی تھی، اسکول سے واپس آ چکی تھی اور پھر اذان کو دروازہ کھولتے دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، اتنی ہی اٹیچ ہو گئی تھی وہ اذان سے۔ آخر اسے اس کا بڑا بھائی جو مل گیا تھا اذان کی شکل میں۔ ابھی آمنہ اذان سے اتنے دنوں تک ادھر نہ آنے کا شکوہ ہی کر رہی تھی کہ تب تک شادہ بیگم بھی وہاں پر آ چکی تھی، تبھی آمنہ بھی ان کے پلان میں شامل ہو چکی تھی، اسی لیے اب زینی کے اذان سے نکاح ہونے پر اسے اپنی خوشی چھپائی نہیں جا رہی تھی۔ بیٹے میں اور آمنہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے اذان سے شادی جو کر لی ہے، مگر اگر آپ نے اذان بیٹے سے کوئی شکایت ہونے دی تو وہ پھر سے ہم دونوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے آپ اذان بیٹے کی ہر بات ماننا تاکہ ہم صحیح رہ سکیں۔ شادہ بیگم نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے زینی کو سمجھایا، جبکہ اذان کا نام سنتے ہی زینی کے اندر ایک آگ سی جلنے لگی۔ ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے نا تم نے ملک اذان، مجھے حاصل کر کے بہت خوش ہو رہے ہوگے کہ تمہاری ضد پوری ہو گئی، مگر اگر میں نے تمہاری زندگی عذاب نہ بنا دی تو میرا نام بدل دینا۔ آپ سمجھ رہے ہو نا زینی بیٹے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ زینی اپنے دل و دماغ میں اذان سے بدلہ لینے کی پلاننگ کر رہی تھی جب اسے شادہ بیگم کی آواز پر سنائی دی، جسے فوراً اپنے خیالوں سے باہر نکلی اور پھر شادہ بیگم کی بات کو سمجھتے ہوئے ہلکے سے ہاں میں سر ہلایا۔ تو شادہ بیگم نے ہلکا سا مسکرا کر زینی کو اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا لیا اور نہ جانے کون سی باتیں سمجھانے لگی، مگر آمنہ ہر بات پر اپنی بدتیسی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، جسے 1-2 دفعہ زینی نے نوٹ بھی کیا، مگر پھر وہ اسے اپنے غصے اور غم میں اگنور کر گئی۔ ابھی وہ دونوں ماں بیٹے یہی باتیں کر رہی تھی جب اچانک سے عاطف کمرے میں آیا۔ بھائی جی بلا رہے ہیں آپ کو، رات ہونے والی ہے تو رخصتی وغیرہ کر لیں، عاطف نے نظریں جھکا کر کچھ شرمندگی سے کہا اور پھر فوراً باہر نکل گیا، کیونکہ وہ زینی سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ جبکہ شادہ بیگم ایک ٹھنڈی سانس لینے کے بعد زینی کا دوپٹہ صحیح کرتے ہوئے اسے باہر لے جانے لگیں۔ اذان نے جیسے ہی زینی کو باہر حال میں آتے دیکھا تو اچانک اس کے چہرے پر ایک بھرپور مسکراہٹ پھیل گئی، اپنی محبت کو پا لینے کا احساس اسے خوشی سے پھولے نہیں سمانے دے رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر ساری دنیا کو بتائے کہ اس کا شمار بھی ان خوش قسمت ترین لوگوں میں ہوتا ہے جو اپنی محبت کو حاصل کر لیتے ہیں، مگر ابھی وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا، جب یہ اپنی خوشی کو اندر ہی اندر رکھ کر بس مسکرائے جا رہا تھا، جبکہ زینی نظریں جھکائی اسے دیکھنے سے بھی گریز برت رہی تھی، کیونکہ اس وقت وہ شادہ بیگم کے سامنے کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی، تبھی وہ اذان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی کیونکہ اذان کو دیکھ کر اسے صرف غصہ ہی آنا تھا۔ تبھی اذان نے زینی کی جھکی نظریں دیکھ کر شادہ بیگم کو منہ میں تھینک یو کہا، جس پر شادہ بیگم اذان کی اس انداز پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکیں، مگر پھر فوراً اپنی مسکراہٹ سمیٹ کر چہرے پر سنجیدگی لے آئی۔ یہ لے جاؤ زینی کو، وہ تمہیں کوئی شکایت نہیں ہونے دے گی، اس لیے مجھے یا آمنہ کو کوئی نقصان مت پہنچانا۔ شادہ بیگم نے غصہ کرنے کی ڈرامہ بازی کی
اور پھر زینی کے سر پر کس کر کے انہیں اذان کے ساتھ گھر سے رخصت کیا اور پھر عاطف کے باہر نکلتے ہی دروازہ بند کر کے اپنی نم آنکھیں صاف کرنے لگیں، کیونکہ آج وہ اپنی لاڈلی بیٹی سے جھوٹ بول رہی تھی، اسے دھوکے میں رکھا تھا انہوں نے، مگر یہ سب کرنا ضروری تھا کیونکہ وہ شبیر صاحب کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتی تھی، اسی لیے جہاں ایک طرف یہ آنسو غمی کے تھے وہیں خوشی کے بھی تھے۔ پورا سفر خاموشی سے گزرا۔ اذان ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ عاطف اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اندر ہی اندر شرمندہ ہو رہا تھا۔ اسے بار بار زینی کی شکوہ بری نظریں یاد آ رہی تھی، تب بھی وہ زینی کو نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت اور حیثیت دونوں خود میں نہیں رکھتا تھا، جبکہ ان دونوں سے لاپرواہ بیک سیٹ پر بیٹھی زینی سوچ رہی تھی کہ اذان کو آج پہلے ہی رات کس طرح سبق سکھائے۔ ابھی زینی انہی سوچوں میں گم تھی جب اذان نے اپنے گھر کے آگے بریک لگائی اور پھر خود گاڑی سے باہر نکل کر زینی کا سائڈ کا دروازہ کھولا۔ آ جاؤ زینی، اذان نے اپنا دایاں ہاتھ زینی کے سامنے کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، جبکہ زینی نے تپش بھری نظروں سے اذان کو دیکھنے کے بعد دوسری سائڈ کا دروازہ کھول کر خود گھر میں داخل ہو گئی۔ زینی کے اس انداز پر اذان بھی کندھے اچکاتے ہوئے عاطف کے ساتھ گھر میں انٹر ہوا۔ عاطف تو فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا جبکہ اذان نے اسے کہا بھی کہ کچھ کھا لے، کیونکہ کوک سے اذان نے کال کر کے کھانا بنوا لیا تھا، مگر عاطف نے منع کر دیا اور پھر اپنے کمرے میں بند ہو گیا، جبکہ اذان بھی عاطف کی حالت سمجھتے ہوئے کہ وہ زینی سے شرمندہ ہے سیڑھیاں چڑھنے لگا، کیونکہ کھانا کھانے کا تو اس کا بھی دل نہیں کر رہا تھا، مگر اپنی شیرنی سے تو ملنا تھا نا اس نے۔ تبھی مسکراتے ہوئے جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا، وہاں فل اندھیرا تھا مگر باتھ روم کی لائٹ جل رہی تھی اور ساتھ ہی پانی بہنے کی بھی آواز آ رہی تھی، یعنی زینی باتھ روم میں تھی۔ اذان نے کچھ سوچتے ہوئے لائٹ بند ہی رہنے دی اور پھر چپ چاپ سنگل صوفے پر جا کر بیٹھ گیا، جبکہ ابھی سے بیٹھے 10-15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ زینی دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ ابھی وہ صرف خود کو ریلیکس کرنا چاہتی تھی تاکہ صبح تک خود کو مضبوط بنا کر اذان سے بدلہ لے سکے۔ ابھی سے لیٹے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اذان بیڈ پر لیٹا اور پھر زینی کا بازو کھینچ کر اسے اپنے اوپر گرا لیا اور پھر زینی کے ایک گال پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کیا کہ زینی اذان کا ارادہ بھانپتے ہوئے فوراً اذان کے سینے پر دباؤ ڈال کر اٹھی اور پھر بھاگ کر لائٹ جلا دی، مگر اذان کو بیڈ پر لیٹے مسکراتے ہوئے دیکھ کر شاکڈ رہ گئی، کیونکہ اسے یہی لگ رہا تھا کہ اذان کسی دوسرے کمرے میں جا کر سو چکا ہوگا، مگر اب اذان کی اس کے کمرے میں موجودگی کے ساتھ اپنے ساتھ کی وہ حرکت زینی کو غصہ دلانے کا سبب بنی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی؟ زینی غصے سے پھٹ پڑی، جبکہ اذان فوراً ایک ہی چھلانگ میں زینی کے پاس پہنچا اور پھر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروا دیا۔ یار کیا کر رہی ہو؟ عاطف ہے نیچے، آہستہ بولو، کیوں اپنا تماشا بنوا رہی ہو؟ میرا تو کچھ نہیں جائے گا، مگر عاطف کو ضرور پتہ چل جائے گا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ کرنے والا تھا۔ اذان زینی کے کان کے پاس آہستہ آہستہ بول رہا تھا، جبکہ اس کے ہونٹ زینی کے کان کو ٹچ ہو رہے تھے، جس سے زینی کا دل اتنی زور سے دھڑکنا شروع ہو چکا تھا کہ اس کی آواز اذان کو کلیئر سنائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ لیکن تم تو بہت بہادر بنتی تھی یار، کیا ہوا؟ ایک ہی منٹ میں ساری بہادری ختم ہو گئی؟ اذان نے بولنے کے ساتھ ہی زینی کا مذاق اڑایا، جبکہ زینی نے اذان کی بات پر تپ کر اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹایا اور پھر اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میں اور تم سے ڈروں گی؟ ریئلی سمجھ کیا لیا ہے تم نے مجھے ملک اذان؟ میں تم سے تو کیا تمہارے باپ سے بھی نہ ڈروں، اتنی ہمت ہے مجھ میں کہ تمہارا سامنا کر سکتی ہوں۔ اب دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، کیونکہ مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی، غصہ آتا ہے تمہیں دیکھ کر، مگر میرا ابھی لڑنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، سو گیٹ آؤٹ۔ زینی نے تلخ لہجے میں اذان کو گھورتے ہوئے کہا اور پھر واپس جا کر بیڈ پر بیٹھ کر اذان کے جانے کا ویٹ کرنے لگی، جبکہ زینی کی بات اور لہجے سے اذان نے اپنے غصے کو بہت مشکل سے کنٹرول کیا اور پھر خود کو ریلیکس کرنے لگا، کیونکہ وہ زینی کے غصے کو جائزہ سمجھ رہا تھا اور وہ یہ فیصلہ بھی کر چکا تھا کہ اپنی محبت سے وہ زینی کو بھی مجبور کر دے گا کہ وہ اذان سے محبت کرے اور پھر اس کا اظہار بھی کرے۔ جب بھی وہ اپنے غصے کو دبا کر مسکراتے ہوئے زینی کو دیکھنے لگا اور پھر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے اس لیے تم ادھر سے بھیج رہی ہو نا کہ میں تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہ کر دوں؟ اذان شرارت سے بولا، جبکہ اذان کی بات پر اچانک سے زینی کی پلکیں جھک گئیں، مگر وہ پھر فوراً سے اذان کو گھورنے لگی، کیونکہ وہ اذان کے سامنے کم از کم شرما تو نہیں سکتی تھی اور نہ ہی ڈر سکتی تھی۔ جی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ویسا کر سکو، جان سے مار دوں گی تمہیں۔
اور سچ میں اس بات پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ تو اپنی اس خوش فہمی کو رہنے ہی دو تم۔ انسان کو اپنی اوقات دیکھ کر بات کرنی چاہیے، آیا بڑھا۔ زینی نے ایک ہی سانس میں اذان کو اتنی تلخ باتیں سنا دی، جبکہ اذان ابھی بھی مسکرائے ہی جا رہا تھا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم مجھے چیلنج کر رہی ہو کہ میں واقعی تمہارے ساتھ کچھ کروں، اور تم جانتی ہو کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، اور اس بات کی جھلک تم کچھ دیر پہلے ہی دیکھ بھی چکی ہو۔ اذان بولتے ہوئے کچھ کھسک کر زینی کے قریب ہوا، جبکہ زینی اب مکمل بیڈ کی پشت سے لگ چکی تھی، اور رہ گئی اوقات کی بات۔ تو اب جو اوقات میری ہے وہ تمہاری بھی ہے، اس وقت بیوی ہو تم میری اوقات ثابت کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ خیر، میں سمجھتا ہوں کہ تم تھک گئی ہو، اور ویسے بھی تمہارا موڈ تھوڑا خراب ہے، تو ریلیکس ہو کر سو جاؤ، کچھ نہیں کروں گا تمہارے ساتھ۔ اذان نے جب زینی کو یوں ڈرے ہوئے دیکھا تو بولنے کے ساتھ ہی زینی سے کچھ فاصلے پر ہو گیا، جبکہ زینی جو اذان کی بات پر ریلیکس ہو گئی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرے گا، لیکن فی الحال، کیونکہ صبح کی یا اس کے بعد کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اذان نے جب زینی کو یوں ریلیکس ہوتے دیکھا تو کچھ سوچتے ہوئے شرارت سے بولا، جبکہ زینی کو اذان کی ان خوفناک باتوں سے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یار کیا کروں، انسان ہوں، یعنی غلطیوں کا پتلا، تو غلطی تو ہو سکتی ہے نا، تو معاف کر دینا، اوکے؟ اذان نے مزید بولنے کے ساتھ معصومیت کی انتہا کرتے ہوئے زینی کے خوفزدہ آنکھوں میں دیکھا، اور پھر اپنی سائڈ پر لیٹ کر زینی کی طرف کروٹ کر لی، جبکہ زینی کچھ دیر تک تو اذان کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی، اور پھر جب سوچتے سوچتے بہت زیادہ نیند آنے لگی تو خود بھی لیٹ کر سو گئی۔ صبح روٹین کے مطابق اذان کی آنکھ جلدی کھل گئی تھی، حالانکہ وہ سویا بھی رات کے دوسرے پہر تھا، کیونکہ زینی کو پا لینے کی خوشی اتنی تھی کہ اسے نیند ہی نہیں آئی، جس نے اسے سونے ہی نہیں دیا۔ مگر جب تک زینی سو نہیں گئی تب تک اذان خود بھی سونے کا ڈرامہ کرتا رہا، اور پھر جب اسے کنفرم ہو گیا کہ زینی گہری نیند میں جا چکی ہے تو زینی کی طرف چہرہ کر کے نہ جانے کتنی ہی دیر اسے دیوانہ ور دیکھتا رہا، اور خود کو اس بات کا یقین بھی کروانے کی کوشش کرتا رہا کہ زینی اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر اس کے قریب لیٹی سو رہی ہے، اور پھر اسی طرح زینی کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ اور اب صبح جب سے وہ نیند سے بیدار ہوا تھا تب سے اسے اپنا رات والا مشغلہ پورا کر رہا تھا، یعنی زینی کو تاڑنے کا، جبکہ جسے وہ اس طرح گھور رہا تھا وہ تو اپنی برسوں کی نیند پوری کر رہی تھی۔ زینی کو یوں دیکھتے دیکھتے اچانک اذان کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ وہ زینی کے لیے شاپنگ تو کر ہی نہیں سکا، اور زینی اس کے پیسوں سے اپنی شاپنگ کرے گی بھی نہیں، تو کیا کیا جائے آخر؟ اذان نے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے پھر سے زینی کو دیکھا، اور پھر کچھ سوچ کر اپنے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اذان کے دروازہ کھولنے کی آواز پر زینی کی آنکھ کھل گئی، اور پھر جب اس نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے سامنے موجود کلاک کی طرف دیکھا تو ہڑبڑا کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، کیونکہ صبح کے 8 بج رہے تھے، اور ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنی دیر تک سوتی رہے۔ تبھی جلدی سے سلیپر پہن کر باتھ روم میں منہ ہاتھ دھونے چلی گئی، کیونکہ کپڑے تو اس کے پاس موجود تھے نہیں، یعنی انہی کپڑوں میں رہنا تھا اسے۔ جبکہ دوسری سمت اذان سیڑھیاں اتر کر جیسے ہی حال میں آیا تو اسے عاطف وہیں چائے پیتے ہوئے نظر آیا، یعنی وہ ناشتہ کر چکا تھا اور گھر بھی صاف ستھرا تھا، مطلب کہ سب ملازمین اپنے کاموں سے فارغ ہو گئے تھے۔ تبھی اذان جا کر عاطف کے پاس صوفے پر بیٹھا اور پھر اسے دیکھنے لگا، جو اذان کو ہی مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آج کچھ جلدی نہیں اٹھ گئے آپ؟ عاطف شرارت سے بولا، جبکہ اذان نے بدلے میں اسے ایک گھوری سے نوازا، جس سے عاطف فوراً نظریں جھکا کر مسکرانے لگا۔ عاطف ایک کام تھا تم سے۔ جی جی بھائی حکم کریں۔ اذان نے جیسے ہی بات سٹارٹ کی عاطف بیچ میں ہی بول پڑا، مگر اذان نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات پھر سے شروع کی۔ یار تو جا کر زینی کے لیے کپڑے وغیرہ اس کے گھر سے لے آ، اور ہاں آنٹی اور آمنہ کو بھی دیکھ لینا کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اذان نے تحمل سے اپنی بات کی اور پھر عاطف کے جواب کا انتظار کرنے لگا، جبکہ عاطف بھی فوراً اپنے سر ہاں میں ہلا کر چائے کا لاسٹ سپ لے کر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اور پھر اذان بھی اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ اب آخر اس نے گھر ہی کے سبھی ملازمین کو چھٹی بھی تو دینی تھی تاکہ وہ زینی کے ساتھ تنہا رہ سکے۔ ٹائم تو دیکھو، یہ ٹائم ہے تمہارے جاگنے کا۔ اذان جیسے ہی اپنے کمرے میں دوبارہ داخل ہوا تو اسے زینی بیڈ پر بیٹھی اپنے بال کنگھی کرتی نظر آئی۔ تبھی زینی کو تنگ کرنے کا سوچ کر وہ فرضی غصہ کرنے کا ڈرامہ کرنے لگا، جبکہ اچانک اذان کی آواز سن کر زینی نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، اور پھر شرمندگی سے اپنا سر جھکا گئی، اور زینی کی یہی شرمندگی اذان کو اور شرارت کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تبھی وہ پھر سے بولا، سچ میں زینی اچھی بیویوں والی کوئی خاصیت نہیں ہے تم میں، بہت کچھ سکھانا پڑے گا مجھے کہ کس طرح اپنے ہسبینڈ کو خوش رکھتے ہیں۔
कैसे इसकी हर बात मानते और सबसे बढ़कर अपने हस्बैंड को आप कहकर बुलाते हैं, बदतमीज़ लड़की। ओज़ान ठहर ठहर कर बोलते हुए ज़ैनी तक चलते हुए आया और फिर बात मुकम्मल करके ज़ैनी के सर पर हल्की सी चट लगाई। यानी ज़ैनी जो वक्ती तौर पर शर्मिंदा हो रही थी, वो ओज़ान की बातों पर चित लगाने से सर उठाकर इसे घूरने लगी। हस्बैंड इस लायक हों तो ना तो वाइफ खुद ब खुद इसकी इज़्ज़त करती है। अब मुझे हस्बैंड भी तो ऐसा मिला है जिसे देखकर मुझे इंतहा का गुस्सा आने लगता है, तो इज़्ज़त क्या खाक करूँगी इसकी। ज़ैनी ने बगैर कोई लिहाज किए ओज़ान को खरी खरी सुना दी, जबकि ज़ैनी की बातों से ओज़ान के चेहरे का रंग गुस्से से मुकम्मल सुर्ख हो चुका था और दिल कर रहा था कि एक लगाए ज़ैनी के मुंह पर ताकि इसे समझ आ जाए कि वो मलिक ओज़ान से और अपने शोहर से बदजुबानी कर रही है। मगर नहीं, वो ज़ैनी को अपनी मोहब्बत से जीतना चाहता था। तभी न जाने कितनी मुश्किल से इसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और नॉर्मल से अंदाज में ज़ैनी को देखने लगा, जो ओज़ान के ही चेहरे के उतार चढ़ाव को नोट कर रही थी। जल्दी से कंघी करो और जाकर मेरा ब्रेकफास्ट बनाओ, भूख लगी है मुझे। चलो शाबाश। ओज़ान ने ज़ैनी को हुक्म दिया और फिर साथ इसने वार्डरोब से अपने कपड़े लेने के बाद बाथरूम का रुख किया, जब इसे अचानक अपने पीछे ज़ैनी की आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ मैं, जाकर खुद बना लो। ज़ैनी ने करख्त लहजे में कहा और फिर अपने काम में मशगूल हो गई, जबकि ओज़ान ने एक ठंडी सांस भरी और फिर बाथरूम में लॉक्ड हो गया। जबकि ज़ैनी बाथरूम के बंद दरवाजे को देख कर ये सोचने लगी कि आखिर ओज़ान क्यों इसकी इतनी बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त कर रहा है, जबकि इसके बदले में अच्छा खासा रिएक्शन लेना चाहिए। फिर क्यों क्यों कर रहा है वो ये सब कुछ बर्दाश्त। ज़ैनी ओज़ान के बाथरूम से बाहर आने तक इसी वजह का जवाब तलाश कर रही थी, जब ओज़ान गीले टॉवल को बेड पर फेंक कर इसके सामने से गुजरते हुए कमरे से बाहर निकल गया। तब जाकर ज़ैनी अपनी सोच से बाहर निकली और फिर ओज़ान के वापस आने का इंतज़ार करने लगी, ताकि वो एक बार फिर से ओज़ान को तंग कर सके और ओज़ान इस पर गुस्सा हो, क्योंकि वो खुद इस हकीकत से बहुत दूर रखना चाहती थी कि ओज़ान इससे मोहब्बत करता है। ज़ैनी को ओज़ान का इंतज़ार करते हुए पूरा घंटा हो चुका था, मगर वो अभी तक वापस नहीं आया था। तभी ज़ैनी इसे देखने के लिए नीचे जाने का सोच रही थी। अभी वो बेड से उठी ही थी कि ओज़ान दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ, जबकि इसके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें 2 सैंडविचेस मौजूद थे, यानी कि 1 घंटे बाद वो ये सैंडविचेस बनाकर लाया था। ज़ैनी ने हैरानगी से ओज़ान को देखा, जो मगरूराना चाल चलते हुए अपने बेड पर जाकर बैठ चुका था। मकसद ज़ैनी को जताना था कि वो खुद भी कुकिंग कर सकता है, जबकि ज़ैनी को ओज़ान के इस अंदाज़ पर अचानक से हंसी आ गई, जिसे इसने फ़ौरन अपने लबों पर ही समेटा और फिर कुछ सोचकर तेज़ी से ओज़ान की तरफ बढ़ी। ये मेरे सैंडविचेस हैं ज़ैनी, जिसमें मैंने बहुत मेहनत से 1 घंटा लगाकर बनाया है। वापस करो फ़ौरन इसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओज़ान ने अभी सैंडविचेस भरी प्लेट बेड पर रखी ही थी कि इससे पहले वो सैंडविचेस उठा था। ज़ैनी ने तेज़ी से प्लेट उठाई और फिर ओज़ान को अंगूठा दिखाती हुई कमरे से भाग गई, जबकि ओज़ान सिर्फ इसे धमकी ही देता रहा। मगर फिर कुछ सोचते हुए वो भी ज़ैनी के पीछे लपका, जबकि ज़ैनी जो बाहर हाल में बैठकर सैंडविचेस खाने का प्रोग्राम बना रही थी, ओज़ान को यूँ अचानक हाल में दाखिल होता देखकर प्लेट को अपने पीछे छुपाने लगी। जबकि ओज़ान ने 2 कदमों में ही ज़ैनी तक का फ़ैसला तय किया और फिर इसके सामने कड़े तासुरात के साथ खड़ा होकर इसे घूरने लगा। वापस करो अभी के अभी, वरना। ओज़ान के सर्द लहजे में एक हाथ ज़ैनी के सामने करते हुए इसे सैंडविचेस मांगे, जबकि ज़ैनी ओज़ान को यूँ खड़ा देखकर अजीबोगरीब शक्लें बनाने लगी। वरना क्या? हाँ, बड़े ही कोई भूखे किस्म के शख्स हो तुम। तो क्या हो गया अगर मैं तुम्हारे सैंडविचेस ले लिए? जाकर नए बना लो, क्योंकि ये तो तुम्हें नहीं मिलेंगे। ज़ैनी ने हठधर्मी का मुज़ाहरा किया, जबकि मकसद ओज़ान को तंग करना था, मगर वो भी मलिक ओज़ान था, जिसे ज़ैनी जानती नहीं थी कि वो क्या कुछ कर सकता है। ओके, नहीं देने सैंडविचेस तो मत दो, मुझे अब चाहिए भी नहीं, क्योंकि अब मुझे कुछ और चाहिए। अगर तुमने मेरे सैंडविचेस लिए हैं तो बदले में कुछ देना पड़ेगा ना, जो मुझे तुमसे चाहिए। ओज़ान मायने खेजी से बोलते हुए ज़ैनी पर झुका और फिर सोफ़े के दाएं बाएं अपने हाथ रख लिए, यानी इसके फ़रार के सारे रास्ते बंद कर दिए। जब ज़ैनी तो ओज़ान ने इसके अंदाज़ पर तो ज़ैनी की अज़ान के इस अंदाज़ पर ज़ैनी खौफज़दा होने लगी। क्या चाहिए तुम्हें? कोशिश के बावजूद भी ज़ैनी अपनी कामती आवाज़ को नॉर्मल ना कर सकी, जबकि ओज़ान का ज़ैनी को यूँ सहमना बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वो इसे और तंग करने का इरादा करते हुए ज़ैनी पर कुछ और झुका। ज़ैनी और ओज़ान के चेहरों में सिर्फ कुछ इंच का फासला था, यहाँ तक कि ओज़ान अपने ज़ैनी के दिल की धड़कने की रफ्तार तक नोट कर रहा था। मेरे सैंडविच तो तुम ले ही चुकी हो, जो कि बहुत बड़ा गुनाह किया है तुमने, तो इसके बदले में मुझे एक प्यारी सी किसी चाहिए यहाँ पर, और वो तुम खुद दोगी मुझे। ओज़ान ने लो देती नज़रों से ज़ैनी के सरापे को देखा
और फिर सरगोशी नुमा आवाज़ में ज़ैनी के होंठों को फोकस करते हुए बोला। और ओज़ान की इस फरमाइश पर ज़ैनी की आंखें खौफ से कुछ और फैल गईं, जबकि ओज़ान ने ज़ैनी को यूँ डरते देखकर अपना चेहरा ज़ैनी के कुछ और करीब किया और फिर अपना एक घुटना सोफे पर रख कर अपने एक हाथ से ज़ैनी की चिन पकड़कर ऊपर की, जिससे ज़ैनी ने अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर लीं, क्योंकि अब ओज़ान इसके इतने करीब था कि इसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। यही वजह थी कि अब मुकम्मल तौर पर कांपने लगी थी, जबकि ओज़ान इसके कँपकँपाते हाथों को देखकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपने दूसरे हाथ को ज़ैनी की गर्दन में डालकर वह भी ज़ैनी के होंठों पर मज़ीद झुका ही था कि अचानक इसे आतिफ़ की आवाज़ सुनाई दी। भाई भाभी का बैग तो मैं ले आया। इससे पहले कि वो ज़ैनी के साथ कोई शरारत करता, आतिफ़ कबाब में हड्डी बनने के लिए हाल में बोलते हुए दाखिल हुआ। मगर फिर जैसे ही इसने ओज़ान और ज़ैनी को इतने करीब देखा तो फ़ौरन सॉरी बोलते हुए मुंह फेर कर खड़ा हो गया। मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं सच में भाई। और प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखा करें कि आपका एक भाई भी है जो इस घर में ही रहता है। प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो इतना तो समझें आप। रूम है तो सही आपका, फिर भी आप इधर। चुप कर आतिफ़, जा यहाँ से। ओज़ान ने हड़बड़ा कर नॉन स्टॉप बोलते आतिफ़ का मुंह बंद करवाया, वरना न जाने वो क्या क्या बोल जाता। और फिर वो शर्मो हया से सुर्ख हो रही ज़ैनी के ऊपर से हटकर सोफे से दूर खड़ा हो गया, जबकि ज़ैनी तो जैसे इसी इंतज़ार में थी, तभी फ़ौरन भागते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जबकि ओज़ान ने इसे यूँ भागते हुए देखकर अपने सर पर ज़ोर से एक चित लगाई, फिर गुस्से से आतिफ़ की तरफ चल पड़ा। जबकि आतिफ़ ने जब ओज़ान को यूँ सख्त तासुरात के साथ अपनी तरफ आते देखा तो दांत दिखाते हुए वहाँ से तेज़ी से भाग गया, क्योंकि उसे पता था कि अब इसकी खैर नहीं। ये क्या हो रहा है मुझे? मैंने इसे रोका क्यों नहीं? क्यों मैंने इसे अपने करीब आने दिया? क्यों मैंने खुद को इसके हवाले कर दिया? आखिर क्यों? ज़ैनी जब से अपने कमरे में आई थी तब से ही खुद से ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी सवाल कर रही थी, जबकि आंखों से नमकीन पानी बहकर इसके चेहरे को तर कर रहा था। क्या कुछ ना था इस वक्त इसके चेहरे पर? शर्मो या कुछ खौफ? और सब सवालों के जवाब भी वही मौजूद थे, मगर इन्हें देखकर भी मानने से इनकार कर रही थी। क्या मैं इससे मोहब्बत करने लगी हूँ? ज़ैनी ने आखिर अपने दिल की बात कर ही दी, जिसे वो कब से जुटला रही थी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपने बाबा के कातिल को कभी माफ़ नहीं करूंगी। तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा ज़ैनी, ताकि तुम इस शख्स के सामने कमज़ोर ना पड़ो, जिसकी कुर्बत सिर्फ तुम्हें बर्बाद करेगी, सिर्फ बर्बाद। मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी मलिक ओज़ान, कभी भी नहीं। ज़ैनी ने अजियत से अपनी सुर्ख आंखें रगड़ते हुए हतमी फैसला किया और फिर बाथरूम जाने के लिए मुड़ी, ताकि अपने चेहरे को धो सके, जो कि कुछ देर में ही काबिल रहम हो चुका था। कि इससे पहले वो बाथरूम में जाती, ओज़ान दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ। ज़ैनी, ये तुम्हारा सामान है तो तुम कपड़े वगैरह चेंज कर लो और फिर नीचे आ जाओ नाश्ते के लिए। ओज़ान ने ज़ैनी को की कमर को देखते हुए कहा, जो कि बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ी थी। और हाँ, एक बात, अब जो काम आतिफ़ की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका वो हम रात को कंप्लीट करेंगे, ओके? लेकिन अभी जल्दी आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। उज़ान शरारत से बोला और फिर बाहर निकल गया, जबकि इसके जाते ही ज़ैनी कर्ब से पलट कर बंद दरवाजे को देखने लगी और फिर कुछ सोचते हुए अपने बैग तक आई और एक सफ़ेद सूट निकाल कर बाथरूम में चली गई। पुरसकून माहौल में ज़ैनी और ओज़ान ने इकट्ठे नाश्ता किया। फिर नाश्ता कंप्लीट होते ही ज़ैनी खामोशी से उठी और टेबल से बर्तन समेटने लगी, जबकि नाश्ते के दौरान से लेकर अब तक ओज़ान ज़ैनी की खामोशी को नोट कर रहा था, लेकिन फिर ये सोचते हुए कि शायद वो शर्मा गई हो, इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया। मगर ज़ैनी की सूजी हुई आंखें, वो क्या थी? ओज़ान को अब कुछ शक तो हुआ ज़ैनी पर, मगर अभी वो ज़ैनी को कुछ टाइम अकेले छोड़ देना चाहता था। तभी इसने ज़ैनी से कोई बात नहीं की, जबकि ज़ैनी जैसे ही किचन में बर्तन रखकर वापस पलटी तो इसे आतिफ़ किचन के दरवाजे के पास नज़र आया, जो नज़रें झुकाए शर्मिंदा सा खड़ा था। आई एम रियली सॉरी ज़ैनी आपी, मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज़ हैं कि मैंने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन आपी मैं खुद मजबूर था। ओज़ान भाई के बहुत एहसान है मुझ पर। ओज़ान भाई के बहुत एहसान है मुझ पर, मैं कैसे उन्हें इनकार करता। प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझें आपी, मुझसे आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हो रही। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। आतिफ़ मुसलसल सर झुकाए ज़ैनी से माफ़ी मांग रहा था, जबकि ज़ैनी को वो कोई छोटा सा बच्चा लगा जिससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई और वो माफ़ी का तलबगार हो। तभी आतिफ़ के इसी अंदाज़ पर ज़ैनी हल्का सा मुस्कुराई और आतिफ़ की तरफ चल पड़ी, जबकि पिछली कुछ देर से मुस्कुराहट तो जैसे उसके चेहरे से किसी ने छीन ही ली हो। मगर अब आतिफ़ की वजह से कुछ देर के लिए इसे मगर वो मुस्कुरा पड़ी। मैं समझती हूँ आतिफ़ कि तुम मजबूर थे, तुम्हें गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं। मैं वक्ती नाराज़ थी तुमसे, मगर अब नहीं हूँ, सो रिलैक्स।
मूड ठीक करो अपना, मुझे अपने वाला छोटा सा हंसमुख भाई चाहिए, ज़ैनी ने मुस्कुराते हुए आतिफ से कहा और फिर आखिर में इसके बालों को हाथ फेर कर बिगाड़ दिया। ये भी ज़ैनी का एक अंदाज़ था प्यार जताने का। जबकि ज़ैनी की बात सुनकर आतिफ ने फ़ौरन अपना सर उठाया और फिर थैंक यू आपी बोल कर किचन से बाहर निकल गया। जबकि आतिफ के वहाँ से जाते ही ज़ैनी फिर से उसी हालत में वापस आ गई जिसमें वो पहले थी। पूरे दिन में कुछ देर ज़ैनी ने शादा बेगम से फ़ोन पर बात की और फिर बाकी टाइम घर देखते गुजर गया। फिर जब शाम हो गई तो जाकर हाल में बैठकर टीवी देखने लगी, जबकि कुक को उजान रात का खाना बनाने का बोल चुका था। ज़ैनी को टीवी देखते रात के 8 बज गए। जब इसे आतिफ खाने पर बुलाने आया तो ज़ैनी टीवी ऑफ करके आतिफ के पीछे चल पड़ी। ज़ैनी ने खामोशी से खाना खाया जबकि उजान और आतिफ मुसलसल कोई ना कोई बातचीत कर रहे थे। फिर जब खाना कंप्लीट हुआ तो उजान ने फ़ौरन मेड को बर्तन वगैरह उठाने को कहा, जबकि ज़ैनी एक तिरछी नज़र उजान पर डालकर अपने कमरे में चली गई। तो उजान ने भी आतिफ से गुड नाइट कहा और फिर ज़ैनी के पीछे चल पड़ा। ज़ैनी ने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो अचानक से इसे उजान की सुबह वाली बात याद आई, जिससे ज़ैनी को अब वाकई उजान से खौफ आने लगा। मगर नहीं, वो उजान से नहीं डरेगी। यही सोचते हुए ज़ैनी ने खुद को मजबूत बनाना चाहा, लेकिन फिर भी वो उजान से खौफजदा थी। तभी वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी ताकि वो दरवाज़ा लॉक कर सके, मगर इससे पहले कि दरवाज़ा लॉक करती, सामने उजान को खड़ा देखकर इसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। लेकिन नहीं, वो ऐसे कैसे हार जाती। इसे तो उजान को टॉर्चर करना था, इसे कभी खुश नहीं रहने देना था। लेकिन यही सब सोचते हुए ज़ैनी ने अपने दिल को मजबूत किया और फिर चेहरे पर बेजारियत लाकर उजान को घूरने लगी। जाकर किसी और कमरे में सो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें इस कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकती, ज़ैनी ने गुस्से से कहा और फिर दरवाज़ा बंद करने लगी। जबकि उजान ने हैरानगी से ज़ैनी की तरफ देखा और फिर इसे एक हाथ से दरवाज़ा पकड़कर बंद होने से रोका। तो मैं इधर ही सोऊंगा, क्योंकि इधर मेरी बीवी है, और रही मुझे बर्दाश्त करने की बात तो तुम्हें पूरी उम्र करना पड़ेगा, स्पेशली आज की रात को। उजान बोलने के साथ ही ज़ैनी को देखकर तंजिया मुस्कुराया और फिर एक ही झटके से दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। जबकि उजान की बातों के अलावा इसके इरादों के बारे में सोचकर ज़ैनी मुकम्मल कांपने लगी और डर कर मुसलसल पीछे को कदम बढ़ाने लगी, क्योंकि उजान इसी की तरफ चलते हुए आ रहा था। ज़ैनी का यूँ डरना और घबराना उजान को बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। तब भी वो तेज़ी से चलता हुआ ज़ैनी तक आया और फिर एक धक्का देकर ज़ैनी को बेड पर गिरा दिया। जबकि इससे पहले कि वो खुद ज़ैनी पर झुकता, वो फ़ौरन बेड से उठी और फिर उजान को एक ज़ोर का धक्का दिया और एक तरह से उजान को खुद से दूर किया। जबकि इसके धक्के की वजह से उजान लड़खड़ा कर दीवार से जा लगा और सर पर चोट लगने से वहाँ से खून बहना शुरू हो गया। जबकि ज़ैनी ने जब उजान को यूँ दीवार से टकराते देखा तो फ़ौरन भागकर इसके पास आई और फिर जब इसने उजान के सर से खून बहते देखा तो खून से पीछे को हटती हुई दरवाजे के पास खड़ी हो गई और बगैर पलके जबकि उजान को आंखें फाड़ कर घूरने लगी। जबकि उजान ने हैरानगी से ज़ैनी की तरफ देखा और फिर इस तरह कुछ देर तक देखता रहा। मगर फिर जब ज़ैनी के वजूद में कोई हरकत ना हुई तो खुद चलता हुआ ज़ैनी के पास गया, जबकि अपने एक हाथ को वो सर पर रखे हुए खून रोकने की कोशिश कर रहा था। उजान ने जैसे ही दूसरे हाथ से ज़ैनी के कंधे को हिलाया तो वो लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर गई। जबकि उजान अब अपनी भूल कर ज़ैनी को देखने लगा, जो अचानक बेहोश हो गई थी। ज़ैनी उठो यार, क्या हो गया तुम्हें? उजान मुसलसल ज़ैनी के गाल पर थपकी लगाकर इसे होश में लाने की कोशिश करता रहा और साथ ही जल्दी से अपना मोबाइल निकाल कर डॉक्टर को कॉल की और इसे यहाँ जल्दी से आने को कहकर कॉल काट दी। जबकि मोबाइल वापस अपनी जेब में डालने के बाद उजान ने अपने खून से भरे हाथ को ज़ैनी की कमर में डालकर इसे उठा लिया और फिर ले जाकर बेड पर लिटा दिया। अब इसे बस डॉक्टर के आने का इंतज़ार था, जबकि अपने सर से खून बह रहा था। इसकी उजान को कोई परवाह ही नहीं थी। अमजद, ज़ैनी ठीक तो है ना, कोई ख़तरे की बात तो नहीं? उजान ने बेचैनी से मसरूफ़ अमजद डॉक्टर साहब से सवाल किया, जबकि इस अंदाज़ में ज़ैनी के लिए परेशानी वाज़िया थी। जी मिस्टर मलिक, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, बस कुछ खौफ और स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश हो गई हैं। वैसे कोई ख़तरे की बात नहीं है, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दी है, कुछ देर में जल्दी होश आ जाएगा। डॉक्टर अमजद ने उजान के सर पर पट्टी बांधते हुए इंतहाई तहम्मुल से इसे समझाया, फिर उजान के सामने आकर खड़े हो गए। अच्छा ये तो बताएं मिस्टर मलिक कि आपके सर पर इतनी गहरी चोट कैसे लगी? खून बहुत ज़ाया हो गया है आपका, अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ देर हो जाती तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता था।
ڈاکٹر امجد مسلسل اذان کے چہرے کو دیکھ کر بات کر رہے تھے، جیسے اپنی بات کا جواب اس کے چہرے سے تلاش کر رہے ہوں، مگر ان سوالات سے اذان کے چہرے کا رنگ اچانک سے سفید پڑ گیا۔ مگر اذان نے فوراً خود کو کمپوز کیا اور پھر ڈاکٹر امجد کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ کچھ نہیں امجد یار، پاؤں سلپ ہو گیا اور سر ٹکرا گیا دیوار سے، تب یہ چوٹ لگ گئی، اور زینی تو میرے سر سے خون نکلتے دیکھ کر ہی بے ہوش ہو گئی۔ بہت محبت جو کرتی ہے مجھ سے، میری ذرا سی بھی تکلیف برداشت نہیں ہوتی اس سے۔ اذان بات کرتے ہوئے بیڈ پر بے ہوش پڑی زینی کو دیکھ کر کیسی حسرت سی تھی اس کی آنکھوں میں کہ کاش اس کے الفاظ سچ ہو جائے۔ زینی بھی اس سے محبت کرنے لگے جیسے وہ اس سے کرتا ہے۔ اوکے مسٹر ملک، سٹیچنگ کر کے پٹی باندھ دی ہے، آپ کا خون بھی رک جائے گا، مگر آپ کے سر میں بہت درد ہوگا، تو یہ کچھ میڈیسنز ہیں، انہیں آپ ٹائم پر لے لیجیے گا، اور کل آپ میرے کلینک پر آ جائیں، آپ کی ڈریسنگ کر دوں گا، نہیں تو میں دیکھوں گا، اگر ٹائم ہوا تو میں خود آ جاؤں گا آپ کے گھر۔ اب اجازت دیں، اللہ حافظ۔ ڈاکٹر امجد نے تفصیل سے اذان کو ہدایت دی اور پھر اپنی پیشہ ورانہ سمائل کے ساتھ وہاں سے چلے گئے، جبکہ اذان نے تو جیسے کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ اسے تو بس ایک ہی بات ٹارچر کرنے کے لیے کافی تھی کہ زینی نے اسے دھکا دیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ زیادہ چوٹ لگنے سے مر بھی سکتا ہے۔ حالانکہ اذان کا مقصد صرف زینی کو ڈرانا تھا، وہ بھی اس لیے کیونکہ زینی اس سے بدتمیزی کر رہی تھی، جبکہ یہ خود اذان کی سوچ تھی کہ وہ زینی کی مرضی کے بغیر اس کے قریب نہیں جائے گا، تو بولا وہ کیسے زینی کے ساتھ زبردستی کر سکتا تھا، مگر زینی نے اس پر بھروسہ تو کیا کرنا تھا، اس کی پرواہ تک نہیں کی۔ یہی بات اسے رہ رہ کر ٹارچر کر رہی تھی۔ جبکہ اذان کے چہرے کے تاثرات سے ڈاکٹر امجد اس کے دل کا حال جان چکے تھے۔ حالانکہ اذان نے بہت کوشش کی تھی خود کو نارمل رکھنے کی، مگر پھر بھی اگر انسان کے پاس انسانیت ہو تو وہ دوسرے شخص کا درد سمجھ ہی لیتا ہے۔ حالانکہ اس کا ڈاکٹر امجد سے کچھ سال پہلے ہی تعلق تھا، جبکہ اذان کی بازو پر گولی لگی تھی تو ڈاکٹر امجد کے کلینک پر ڈریسنگ وغیرہ کروانے گیا تھا، کیونکہ اذان کا جس قسم کا کام تھا اسے چوٹیں لگنا تو جیسے فرض تھا۔ تبھی اذان کی ڈاکٹر امجد سے ملاقات ہوئی تھی اور پھر یہ ملاقات اچھی دوستی میں بدل گئی۔ ہاں یہ بات الگ تھی کہ ڈاکٹر امجد اذان کو ہمیشہ اضافی عزت دیتے تھے، پتہ نہیں اس کی کیا وجہ تھی، مگر اس کے برعکس اذان ان کے ساتھ بہت فرینک تھا۔ لیکن پھر بھی اذان ان سے آج سچ نہیں بول سکا کیونکہ اس کا پرسنل میٹر تھا، تو پھر وہ یہ بات کیسے کسی سے کر لیتا۔ تبھی اذان کے جھوٹ بولنے سے وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ اذان انہیں سچ نہیں بتانا چاہتا۔ تبھی ڈاکٹر امجد نے وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا، کیونکہ بقول اس کے اذان کو تنہائی کی ضرورت تھی تاکہ وہ خود کو سنبھال سکے۔ رات کا دوسرا پہر تھا جب زینی کو ہوش آیا تو اسے اپنی دایاں ہاتھ کسی کی مضبوط پکڑ کی قید میں محسوس ہوا، مگر ابھی وہ مکمل ہوش میں نہیں تھی اور کچھ نائٹ بلب کی روشنی اتنی کم تھی کہ وہ یہ جان نہ پائی کہ آخر کس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ مگر پھر کچھ دیر بعد زینی نے اپنی مکمل آنکھیں کھول کر کمرے کا جائزہ لیا اور پھر اذان والا حادثہ یاد آیا تو فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، مگر پھر اپنے ہاتھ پر کسی کی مضبوط پکڑ ہونے سے زینی نے اپنے دائیں جانب دیکھا تو اسے اذان بیڈ کے پاس کرسی پر بیٹھا سویا ہوا نظر آیا، جبکہ اس کے دونوں ہاتھوں میں زینی کا ہاتھ موجود تھا۔ مگر زینی نے جب اذان کو اس طرح اپنے قریب پایا تو اچانک سے اس کا دل زور سے دھڑکا، مگر پھر جیسے ہی زینی نے اسے غور سے دیکھنے لگی تو ایک شدید تکلیف زینی کو اپنے دل میں ہوتی محسوس ہوئی۔ اذان کے سر پر پٹی بندھی اس کا زرد پڑتا چہرہ جو کہ لیمپ کی روشنی میں واضح ہو رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر سوتے ہوئے اس کا زینی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، یعنی زینی کا اتنا سب کرنے کے باوجود بھی وہ زینی کا ہاتھ پکڑے اس کے قریب کرسی پر بیٹھا سو رہا تھا۔ آخر کیا تھا وہ؟ کوئی کسی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے کہ اس کے اتنا برا کرنے کے باوجود بھی وہ اس کا بے ہوش ہونا بھی برداشت نہ کر سکا، اور یوں اس کے ہوش میں آنے تک خود تکلیف میں ہونے کے باوجود بھی کرسی پر اس کے قریب بیٹھا رہا۔ یہی بات زینی کے دل میں آتے ہی وہ اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس کرنے لگی۔ شاید گلٹ ہی ایسا تھا کہ وہ اپنے اس درد کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ کیوں اذان، کیوں کر رہے ہو تم ایسے؟ کیوں مجھے مجبور کر رہے ہو کہ میں تم سے محبت کروں، تمہیں چاہوں، تمہارے ساتھ زندگی گزاروں؟ مگر میں ایسے نہیں کرنا چاہتی کیونکہ تم میرے بابا کے قاتل ہو، لیکن میں کیا کروں اذان، میں اپنے ہی فیصلے سے پیچھے ہٹ رہی ہوں صرف تمہاری یہ جنونی محبت دیکھ کر، لیکن میں تم سے محبت نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں۔ زینی اذان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مسلسل رو کر اپنی محبت کا اظہار بھی کر رہی تھی اور انکار بھی، مگر پھر اسی طرح کچھ دیر تک اذان کو دیوانہ ور دیکھنے کے بعد زینی نے رگڑ کر اپنے آنسو صاف کیے اور اچانک سے اپنا ہاتھ اذان کی گرفت سے کھینچا، جس سے وہ فوراً جاگ کر سہمی ہوئی نظروں سے زینی کو دیکھنے لگا جیسے کوئی اس کی بیش قیمتی چیز اس سے چھیننے والا ہو، جو کہ اس کی زندگی کا کل اثاثہ ہو۔ ایسا ہی خوف تھا اس وقت اذان کی آنکھوں میں، مگر پھر جیسے جیسے وہ مکمل ہوش میں آیا تو زینی کے قریب
بیڈ پر جا کے اسے غور سے دیکھنے لگا۔ تم ٹھیک ہو نا زینی؟ اذان کے اچانک سے سوال پر زینی کو پھر سے اپنے دل میں شدید تکلیف کا احساس ہوا، مگر پھر وہ خود کو نارمل کرنے لگی تاکہ وہ شخص اس کے قریب بیٹھا تھا اور اس کا چہرہ پڑھ کر اس کے دل کا حال نہ جان لے۔ تب بھی وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اذان کو اس کی اپنے لیے محبت کا پتہ چلے اور وہ زینی کو مجبور کر دے کہ وہ اذان کے ساتھ زندگی بھر رہے، کیونکہ وہ یہ سوچ بیٹھی تھی کہ وہ بہت جلد اذان سے الگ ہو جائے گی۔ یہ تو مجھے پوچھنا چاہیے، کیا حال ہے تمہارا؟ زینی نے اذان سے نظریں چراتے ہوئے بدلے میں اسے سوال کیا، جبکہ اذان نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر اسی طرح مسکراتا رہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں زینی، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ کیا ہوا؟ اذان جو زینی سے جھوٹ بول رہا تھا کیونکہ پین کلر نہ لینے سے اور پھر یوں اچانک اٹھ جانے سے اس کے سر میں شدید درد کی لہر اٹھی تھی، جس سے اب اچانک کراہ اٹھا، جبکہ اس کے یوں بولنے سے زینی تڑپ کر فوراً اذان سے پوچھا، کچھ نہیں؟ اذان اپنا ہاتھ جس کو اپنے سر پر رکھ چکا تھا اسے واپس بیڈ پر رکھتے ہوئے پھر سے جھوٹ بولا، جبکہ زینی اسے غصے سے گھورنے لگی۔ جھوٹ مت بولو اذان، درد ہو رہا ہے نا؟ پین کلر لی تم نے؟ زینی نے اذان کو گھورتے ہوئے اسے سوال کیا، جبکہ بدلے میں وہ چپ چاپ نظریں جھکا کر بیٹھ گیا۔ وہ میں فوراً میڈیسن لو ورنہ یہ درد ختم نہیں ہوگا۔ اذان نے پھر سے کوئی جھوٹ بولنا چاہا، جبکہ زینی نے بیچ میں ہی اس کی بات کاٹ دی اور پھر اسے میڈیسن لینے کا حکم دیا۔ اچھا رکو، میں کچھ کھانے کو لے کے آتی ہوں، پھر تم میڈیسن کھا کے سو جاؤ، دیکھنا صبح تک بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ زینی جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر اذان کو دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ انداز میں اذان کے لیے کتنی فکر تھی، جو دیکھ کر ہی اذان حیران ہونے کے ساتھ خوش ہو رہا تھا، اور اس کے لیے تو کچھ دیر پہلے والی ساری تکلیف کا جیسے مداوا تھا یہ سب۔ نہیں میں نے کچھ نہیں کھانا، دل نہیں کر رہا، بس ویسے میڈیسن کھا لیتا ہوں۔ اذان زینی کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا، جبکہ زینی پھر سے اسے گھورنے لگی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، مرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ کوئی نہیں کھا رہے تم خالی پیٹ میڈیسن؟ زینی غصے سے پھٹ ہی تو پڑی تھی، جبکہ اذان اسے پھر سے حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ آج تو وہ نہ جانے اذان کو حیران کر کے ہی مارنے والی تھی، لیکن پھر یہ درد ختم نہیں ہوگا۔ اذان بےچارگی سے بولا تو زینی نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی گود میں بیٹھ کر اٹھا کر کشن رکھا اور پھر اذان کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے قریب کیا۔ سر رکھو اپنا ادھر، میں سر دبا دیتی ہوں، دیکھنا تم فوراً سو جاؤ گے، جادو ہے میرے ہاتھوں میں۔ زینی نے کچھ مسکرا کر اپنی خوبی بتائی، جبکہ اب تو اذان پکا شوق ہو کر مرنے والا ہو گیا تھا، مطلب کہ زینی خود اسے اپنی گود میں لیٹنے کو کہہ رہی تھی۔ کیا یہ محبت تھی یا صرف گلٹ؟ یہ اذان سمجھنے سے قاصر تھا۔ خیر جو بھی تھا، وہ تو اس لمحے کو بھرپور انداز میں محسوس کرنا چاہتا تھا۔ تبھی مسکراتے ہوئے وہ زینی کی گود میں کروٹ کے بل لیٹ کر آنکھیں موند گیا، جبکہ زینی ہلکا ہلکا اس کا سر دبانے لگی۔ اور جیسا کہ اس نے کہا تھا، کچھ ہی دیر میں اذان گہری نیند سو چکا تھا، تو زینی پھر سے اسے دیوانہ ور دیکھنے لگی۔ جب اچانک سے اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تو کسی احساس کے تحت زینی نے جھک کر اذان کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چھو کر پھر سے اسے نہ جانے کتنی دفعہ یہ عمل دہراتی رہی۔ جب تک اچانک سے اذان کے جسم میں حرکت ہوئی تو زینی فوراً سے اٹھ کر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور پھر اپنی فوراً آنکھیں بھی بند کر لی، جبکہ اذان جو کہ اپنی پیشانی پر کسی کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے اٹھا تھا، جب اس نے زینی کو سوتے ہوئے پایا تو خود بھی پھر سے آنکھیں بند کر کے سو گیا، کیونکہ اسے زینی کی گود میں سکون ہی اتنا مل رہا تھا، جبکہ زینی نہ جانے کب یہ سونے کا ڈرامہ کرتے کرتے سچ میں سو گئی۔ زینی کی آنکھ فجر کی اذان سن کر کھلی تو بے ساختہ اس کی نظر اپنے گود میں سو رہے اذان پر پڑی۔ کتنی معصومیت تھی اس وقت اس کے چہرے پر، کہیں سے بھی وہ پہلے والا اذان نہیں لگ رہا تھا جس سے زینی نفرت ہونے کا دعویٰ کرتی تھی۔ کسی احساس کے تحت زینی نے اذان کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو اپنے ہاتھ سے پیچھے کیا اور پھر اپنی 2 انگلیوں سے اذان کے سر پر بندھی سفید پٹی کو چھونے لگی کہ اچانک اس سفید پٹی پر موجود سرخ دھبے دیکھ کر زینی کو شدید تکلیف کا احساس ہوا اور آنکھوں سے نمکین پانی بہنا شروع ہو گیا۔ آخر یہ سب اس کی کرنی کا نتیجہ تھا۔ تبھی وہ دوبارہ جھک کر اذان کی پیشانی چومنے لگی اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں اس سے سوری کہا، جبکہ اذان جو صرف زینی کے ٹچ کرنے سے ہی اٹھ چکا تھا اور اس کی ان سب حرکتوں اور سوری کرنے کے انداز دیکھ کر اندر ہی اندر خوش ہوئے جا رہا تھا کہ مطلب رات کو بھی زینی سچ میں اسے کس کر رہی تھی، وہ کوئی خواب نہیں تھا۔ تبھی وہ بغیر کوئی حرکت کیے یوں ہی چپ چاپ لیٹا رہا تاکہ زینی کا اظہار محبت دیکھ سکے، مگر یہ بھی اذان کی خواہش ہی رہ گئی، کیونکہ زینی کو شاید شک ہو گیا کہ اذان جاگ رہا ہے۔ تبھی اس نے اذان کا سر
आहिस्ता से उठाकर कुशन समेत बेड पर रखा और फिर फौरन उठकर बाथरूम में चली गई। जबकि इसके वहां से जाते ही उजान ने आंखें खोलकर बाथरूम के बंद दरवाजे को देखा और फिर ठंडी आग भरकर दोबारा से सोने की कोशिश करने लगा, जिसमें वो अगले 5 मिनट में कामयाब होकर गहरी नींद सो चुका था। जबकि जैनी ने शार लिया और फिर वही कपड़े पहनकर वापस कमरे में दाखिल हुई, क्योंकि जल्दी में वो कपड़े ले जाना तो भूल ही गई थी। तो अजान इसी तरह सो रहा था जैसे जैनी ने एक नज़र देखा और फिर दुपट्टा नमाज के स्टाइल में लेने के बाद जाए नमाज ढूंढकर नमाज अदा करने लगी। जबकि दुआ के लिए जैसे इसने हाथ उठाए तो आंसू फिर से बहना शुरू हो गए। न जाने कितनी ही देर वो अल्लाह से माफ़ी मांगती रही और फिर शबीर साहब की मगफरत फरमाने की दुआ करके वो उठी और जाए नमाज उठाकर इसकी जगह पर रखने के बाद खुद उजान को देखे बगैर कमरे से बाहर निकल गई, क्योंकि वो दोबारा खुद को टॉर्चर नहीं करना चाहती थी, जो कि अजान की चोट देखकर वो होती थी। जैसे ही जैनी सीढ़ियों से नीचे उतरी तो इससे सब मुलाजमीन घर में अपने अपने काम करते नजर आए। हालांकि अभी सिर्फ सुबह के 5 बजे का वक्त था, मगर फिर भी शायद इन्हें आदत थी जल्दी उठने की, या ये भी उजान ही का हुक्म था। खैर जैनी को इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी वो सिर्फ किचन में जाकर कुक को यखनी बनाने का बोलकर खुद बाहर लॉन की तरफ चल पड़ी, क्योंकि वो खुद को पुरसुकून करना चाहती थी ताकि खुली हवा में सांस लेकर अपने अंदर की जिसको ख़त्म कर सके, जिससे इसकी सांस रुक रही थी। तभी वो जाकर लॉन में मौजूद झूले पर बैठकर आंखें बंद कर ली, जबकि लंबी लंबी सांसें लेकर वो खुद को रिलैक्स कर रही थी। न जाने कब यही अमल दोहराते हुए नींद की आगोश में चली गई, क्योंकि दरख्तों की ठंडी छाँव में ऐसा होना तो लाजमी था। आंख तो इसकी तब खुली जब किसी के हाथ का लम्स अपने गाल पर महसूस किया, मगर जैसे ही इसने आंखें खोलकर देखा तो ओजान इसके सामने खड़ा इसे ही देख रहा था। जैनी इधर क्यों सो रही हो, अंदर चलो। ओजान ने जैसे ही जैनी को आंखें खोलते देखा तो इसका हाथ पकड़कर इसे खड़ा करते बोला, जबकि जैनी ने अपना हाथ खींचकर ओजान के हाथ से निकाला और फिर चुपचाप घर के अंदर चली गई। तो ओजान भी हल्का सा मुस्कुरा कर इसके पीछे चल पड़ा कि ओजान के सामने वो किस तरह नफरत करने का ड्रामा करती थी, मगर इसकी मोहब्बत तो वो रात को ही देख चुका था, मगर जैनी से वो इसका इजहार करवाएगा ये प्लान कर चुका था। जैनी के कमरे में जाने के 5 मिनट बाद ही उजान कमरे में दाखिल हुआ तो जैनी जो सुबह उजान के उठ जाने वाली बात सोचते हुए अपने हाथ मरोड़ रही थी, वो फौरन सीधी होकर बैठ गई, जबकि उजान मुस्कुराते हुए इसके सामने जाकर बैठ गया। मगर जैनी को इसकी ये मुस्कुराहट ऐसे महसूस हो रही थी जैसे उजान इसका मजाक उड़ा रहा हो। तभी वो अंदर से जलने भुनने लगी, जबकि इसके बरक्स उजान की मुस्कुराहट ऐसे ही कायम थी। इससे पहले कि जैनी उजान की इस तरह मुस्कुराने पर इसे बातें सुनाती, इससे पहले ही आतिफ यखनी का बाउल उठाकर नॉक करते हुए कमरे में दाखिल हुआ, मगर फिर उजान के इशारा करने से वो फौरन बाउल उजान को पकड़ाकर कमरे से बाहर निकल गया, जबकि इसका इरादा उजान के साथ वक्त गुजारने का था। कुछ देर पहले ही इसे उजान की चोट का पता चला था, मगर वो उजान से तफसील ना पूछ सका, क्योंकि उजान इसे तफसील बताना नहीं चाहता था। और अब भी उजान ने इसे कमरे से बाहर भेज दिया, जिस वजह से आतिफ का मूड अच्छा खासा ख़राब हो गया, जो कि उजान ने भी नोट कर लिया था। मगर वो जानता था कि वो आतिफ को मना लेगा, लेकिन इन सब से लापरवाही जाहिर करती जैनी ने जब उजान का इशारा देखा तभी इसका मूड ख़राब होने लगा। ऐसा ही तो होता है इंसान के साथ जब वो अपने दिल की बात मानने से इनकार कर रहा हो, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करने की कोशिश करे, और वही कर रही थी जैनी। अपने दिल में जो उजान के लिए मोहब्बत थी, इसे एक्सेप्ट करने से डरती थी कि कहीं वो इस तरह शबीर साहब के साथ नाइंसाफ़ी ना कर जाए। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, मगर ये बात इस जज्बाती लड़की को कौन समझाता। मैं खुद पी लूँगा जैनी, तुम परेशान नहीं हो, इतना तो मैं खुद कर सकता हूँ। प्लीज़ मेरे हाथों से ये बाउल मत छीन लेना, ताकि मुझे अपने हाथों से यखनी पिला सको। उजान शरारती नज़रों से जैनी के संजीदा चेहरे को देखते हुए बोला, जबकि जैनी ने उजान पर एक घूरी डालने के बाद अपने चेहरे का रुख मोड़ लिया, जिसे देखकर उजान ने कुछ देर जैनी का इंतज़ार किया और फिर खुद यखनी पीने लगा, क्योंकि जैनी से तो इस बात की उम्मीद करना फजूल था। मगर उजान भी हार मानने वालों में से नहीं था। तभी सोचने लगा कि जैनी की अटेंशन कैसे हासिल करे। आई जैनी, सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ थोड़ा सा दबा दो। उजान ने आगे बढ़कर बाउल साइड टेबल पर रखा, फिर थोड़ा सा खिसक कर जैनी के करीब हुआ, इससे फरमाइश की, जबकि जैनी ने हैरानगी से उजान को देखा और फिर इसे गुस्से से घूरने लगी। ज़्यादा उम्मीदें लगाने की ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन है ना, जाकर खा लो, ठीक हो जाएगा। जैनी ने दांत पीसते हुए उजान को इसकी औकात बताई और फिर चेहरा मोड़ कर बैठ गई, मगर मजाल है जो उजान को इसकी बात का बुरा लगा हो, तभी मुसलसल मुस्कुराते हुए जैनी को देखे जा रहा था। फिर कुछ सोच कर उठा और अपनी मेडिसिन उठाकर चलते हुए जैनी के सामने आकर खड़ा हो गया, जबकि इसके ऐसा करने से जैनी हैरानगी से इसे देखने लगी कि आखिर अब वो इधर क्या करने आया है।
جبکہ زینی کے دیکھتے ہی دیکھتے اذان نے ایک ایک کر کے ساری گولیاں اپنی ہتھیلی پر نکالی اور پھر انہیں زمین پر پھینک کر ان پر پاؤں سے دباؤ ڈال کر مسرنے لگا، اور پھر ٹھیک 5 منٹ بعد جب اس نے اپنا پاؤں اٹھایا تو سب گولیاں پاؤڈر کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ ارے یہ کیا، میڈیسن تو ساری ختم ہو گئی، اب تو تمہیں ہی دبانا پڑے گا میرا سر، کیونکہ سچ میں بہت درد ہو رہا اور میڈیسن بھی نہیں ہے۔ اذان نے معصومیت کی انتہا کر دی، جبکہ زینی غصے سے پاگل ہونے والی ہو گئی۔ تبھی 1 منٹ سے پہلے بیڈ سے اٹھ کر اذان کے سامنے کھڑی ہوئی اور پھر اس کے گریبان پکڑ کر زور سے چیخی، سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ ہاں، کیوں کر رہے ہو ایسی حرکتیں؟ آخر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے میری جان؟ زندگی عذاب بنا دیا، میری سکون کی ایک سانس نہیں ملتی مجھے تمہاری موجودگی میں، نکل کیوں نہیں جاتے میری زندگی سے؟ زینی نان سٹاپ چیختی ہوئی مسلسل اذان کے گریبان کو جھنجھوڑ رہی تھی، جبکہ زینی کے ایسے برتاؤ سے اب اذان کو بھی غصہ آنے لگا۔ تبھی اس نے ایک جھٹکا دے کر زینی کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹایا اور پھر اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کمر کی طرف لے جا کر اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ لیا اور پھر دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے کو پکڑ کر اپنی غصیلی نظروں کو وہ زینی کی کچھ خوفزدہ آنکھوں میں گاڑ چکا تھا۔ تمہارا شوہر سمجھتا ہوں خود کو، جس سے تم بہت محبت کرتی ہو مگر اسے ظاہر نہیں کر رہی۔ تمہاری وجہ تمہاری محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں جسے تم چھپا کر رکھ رہی ہو مجھ سے۔ یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ تمہیں بھی محبت ہے مجھ سے، مگر تم اسے اپنی انا کی وجہ سے ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کس لیے؟ ہاں، کس لیے کر رہی ہو ایسے؟ یہی کہ میری وجہ سے انکل کی موت ہوئی، یہی بات ہے نا زینی؟ اذان نے زینی کے ہاتھوں پر مزید دباؤ ڈال کر دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے کو کچھ اور اونچا کیا تاکہ اپنی بات کی تصدیق کروا سکے، جبکہ زینی اب رونا شروع کر چکی تھی۔ سنیں میڈم زینیا اذان، انکل پر گولی ساجد حیات کے بھائی واجد حیات نے چلائی تھی، وہ بھی انہیں نہیں لگنی تھی، مگر وہ میرے سامنے آ کر اپنے سینے پر اس لیے گولی سہ گئے کیونکہ وہ محبت کرتے تھے وہ مجھ سے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم دونوں کی شادی ہو، جو کہ آنٹی نے مجھ سے ڈرامہ کرنے کو کہہ کر پوری کر دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ تم اس کے لیے اپنی اس انا کے چکر میں کبھی راضی نہیں ہوگی۔ اذان ایک کے بعد ایک راز کھول رہا تھا زینی کے سامنے، جبکہ زینی سانس روکے صرف اسے سن رہی تھی۔ کیا چاہتی ہو کہ چھوڑ دوں تمہیں؟ تو میری جان، یہ بس میرے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ کیا ہے نا، تمہیں دیکھے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا اور نہ ہی اپنا وعدہ توڑ سکتا ہوں جو میں نے آنٹی سے کیا ہے۔ مگر ریلیکس رہیں آپ، کچھ نہیں کہوں گا آپ کو اور نہ ہی آپ کو کوئی حق جتاؤں گا آپ پر، مگر رہیں گی آپ ادھر ہی اس گھر میں۔ دنیا کے سامنے تم مسز اذان ہی رہو گی، خاص طور پر آنٹی کے سامنے، مگر زندگی تم اپنی مرضی سے یہاں پر گزارو گی، جو کہ مجھ سے الگ رہنا ہے۔ سو گڈ بائی مائی لو۔ اذان نے بولنے کے ساتھ ہی زینی کے چہرے سے آنسو صاف کیے، پھر اس کی پیشانی پر کس کر کے اسے چھوڑ کر دروازے کی طرف چل پڑا، جبکہ باہر نکلنے سے پہلے وہ مڑا اور گمسم سی کھڑی زینی کو سوری بول کر چلا گیا، جو کہ زینی کو کس کرنے کے لیے تھا۔ مگر زینی وہ تو جیسے کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں ہی نہیں تھی، وہ تو بس یہ سوچ سوچ کے پاگل ہو رہی تھی کہ شبیر صاحب کی موت اذان کی وجہ سے نہیں بلکہ خود زینی کی وجہ سے ہوئی تھی، وہ تھی جسے ساجد حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر اذان نے تب تو اسے ساجد سے بچا لیا، مگر اس بات کا بدلہ واجد نے شبیر صاحب کی جان لے کر لیا۔ وہ اتنے عرصے تک شبیر صاحب کی پسند، ان کی خواہش اذان کو برا بھلا کہتی رہی، مگر اذان نے پھر بھی کبھی اسے کچھ نہیں کہا، ہمیشہ ہر بات برداشت کرتا رہا، اور وہ کتنی کم ظرف نکلی۔ بہت سی ایسی تلخ یادیں اور باتیں تھیں جسے زینی سوچ سوچ کر رو رہی تھی، نہ جانے کب کا غبار تھا اس کے اندر، وہ جو آنسوؤں کے ذریعے بہانے نکال بیٹھی تھی، جبکہ اذان آج وہ سب کچھ کھو چکا تھا۔ زینی سے تو وہ کہہ گیا تھا کہ زینی سے اس سے کوئی تعلق نہ رکھے، مگر اس پر کیا بیت رہی تھی یہ تو وہی جانتا تھا۔ صبح سے شام کے 7 بج گئے، مگر زینی ابھی بھی ویسے ہی رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی تھی۔ ناشتہ تو صبح اس نے ویسے ہی نہیں کیا تھا، مگر اب تو پانی کا ایک گھونٹ بھی اپنے حلق سے نہیں اتارا تھا اس نے، لیکن اسے اس بات کا ہوش ہی کب تھا، وہ تو بس رو رو کر اپنی تکلیف کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بھوکا پیاسا رہنے اور اتنا رونے سے زینی پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ تبھی وہ اگلے کچھ منٹوں پر بیڈ پہ لیٹی لیٹی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر گہری نیند میں چلی گئی، جو کہ ایک طرح سے اس کے لیے بہتر ہی تھا، کیونکہ اس طرح کچھ دیر ہی صحیح وہ سکون میں تو ہوتا۔ جبکہ دوسری طرف اذان تب کا گھر سے گیا ہوا ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، وہ تو بس یوں ہی سڑکوں پر گاڑی بھگائے جا رہا تھا، مگر اسی طرح کسی سنسان سڑک پر جا کر بیٹھ گیا۔ مگر گھر سے باہر جانے سے پہلے وہ عاطف کے علاوہ باقی سب ملازمین کو بھی زینی کے پاس جانے سے منع کر چکا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ زینی تنہائی میں خود سے سوال جواب کرے تاکہ اسے غلط صحیح کا فرق پتہ چلے۔ تبھی کسی نے بھی زینی کے پاس جانے کی جرات نہیں کی، اور پھر اذان خود تکلیف سہ سہ کر تھک گیا تو اس نے واپس گھر کی راہ لی، کیونکہ یہ تکلیف تو اسے پوری زندگی سہنی تھی۔ تو
तो फिर इसे खुद को आदी भी तो करना था। तभी खुद को पुरसुकून ज़ाहिर करते हुए वो रात के 10 बजे घर में दाखिल हुआ ताकि तब तक सब मुलाज़िमीन अपने अपने घर चले जाएं और आतिफ़ भी सो जाए। मगर यह भी इसकी गलतफ़हमी साबित हुई क्योंकि आतिफ़ इसका हॉल में बैठा इंतज़ार कर रहा था। मगर फिर वो अज़ान को देखते ही फ़ौरन इसकी तरफ लपका। कहाँ थे आप भाई, और ये क्या हाल बना रखा है आपने? मैं सुबह से आपका वेट कर रहा हूँ मगर आप हैं कि मेरी कॉल तक पिक नहीं कर रहे। आतिफ़ अज़ान से एक के बाद एक सवाल कर रहा था मगर अज़ान ने बजाय इसे किसी बात का जवाब देने के सिर्फ सुरख आंखों से इसे देखा और फिर अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। मैं ठीक हूँ आतिफ़, जाकर सो जाओ। अज़ान सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले पलट कर हैरान परेशान से खड़े आतिफ़ से बोला और फिर तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। जब आतिफ़ के दिल पर एक ठस सी उठी। अज़ान की ऐसी हालत देखकर न जाने वो कितनी तकलीफ़ में मुब्तला था जो कि इसकी आंखों से नज़र आ रही थी। यहाँ तक कि इसने अपनी ड्रेसिंग तक नहीं करवाई थी। तभी ऐसी सुर्ख धब्बों वाली कुछ मैली सी पट्टी बंधी हुई थी और शायद इसने कोई पेन किलर भी नहीं खाई थी, तभी तकलीफ़ के आसार इसके चेहरे पर वाज़िया थी। क्या कर ली है आपने अपनी हालत भाई? मोहब्बत में क्या इंसान इतना ख्वार होता है कि आप जैसा इंसान जिससे एक शहर डरता था, इसे अब होश नहीं रहा। या अल्लाह मेरे भाई को ज़माने भर की खुशियाँ अता फरमा, इनके दिल की हर मुराद पूरी कर और इन्हें सुकून दे। आतिफ़ ने कर्ब से अज़ान के बारे में सोचा और फिर सच्चे दिल से इसके लिए दुआ मांगते हुए अपने कमरे में चला गया। अज़ान पीछे हो जाएं प्लीज़, छोड़ दें इसे, गोली लग जाएगी आपको। ज़ैनी ज़ोर से चीखते हुए अज़ान से कह रही थी मगर वो तो जैसे कुछ सुनने समझने को तैयार ही नहीं था। लेकिन ज़ैनी की जान पर बनी हुई थी कि कहीं अज़ान को गोली ना लग जाए। अज़ान हट जाएं प्लीज़, ठा अज़ान। ज़ैनी चीख कर नींद से जागी और फिर मुंह खोले लंबे लंबे सांस लेने लगी। कितना खौफनाक ख्वाब था इसने, अभी भी वो शायद इसी ख्वाब के ज़ेरे असर थी, तभी डर कर बस इर्द गिर्द देखे जा रही थी। फिर जैसे ही वो मुकम्मल होश में आई तो फ़ौरन बेड से उठकर दरवाजे की तरफ भागी। मगर इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंचती अचानक इसका सर किसी मजबूत वजूद से बुरी तरह टकराया, जिससे ज़ैनी का बैलेंस बिगड़ा और वो ज़मीन बोस होती किसी ने इसकी कमर में हाथ डालकर इसे गिरने से बचा लिया। मगर ज़ैनी ने इसका हाथ अपनी कमर से हटाते हुए ज़ोर लगाकर इसे खुद अलग किया। छोड़ो मुझे, जाने दो प्लीज़, मुझे अज़ान के पास जाना है। अज़ान कहाँ है आप? अज़ान। ज़ैनी ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए मुसलसल इस वजूद को खुद से अलग कर रही थी। जबकि ज़ैनी के इस तरह अज़ान को आवाज़ें देने पर इस वजूद ने फ़ौरन हाथ बढ़कर स्विच बोर्ड से बटन प्रेस किया तो कमरे में तेज़ रोशनी फैल गई। जबकि ज़ैनी जो आंखों में आंसू लिए मुसलसल चीख रही थी, जो अज़ान को अपने करीब खड़ा देखकर कुछ देर के लिए तो मुकम्मल शॉक्ड हो गई, फिर जब इसे यकीन आने लगा कि अज़ान इसके सामने मौजूद है तो एक सेकंड भी ज़ाया किए बगैर वो अज़ान के सीने लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ इसका इस्तकबाल गहरे अंधेरे ने किया। वो तो सिर्फ यहाँ एक नज़र ज़ैनी को देखने आया था ताकि खुद भी सुकून से सो सके, क्योंकि अपनी मोहब्बत को देखे बगैर भला कहाँ गुजारा था इसका। मगर अभी वो मुकम्मल कमरे में दाखिल भी नहीं हुआ था कि ज़ैनी भागती हुई बुरी तरह इसे टकराई और फिर रो रो कर इसे पुकारने लगी। समझ तो अज़ान को खैर अभी भी नहीं आ रहा था, मगर फिर भी सिर्फ ज़ैनी को ये बताने के लिए कि इसके करीब है, अज़ान यूं ही ज़ैनी को पकड़े खड़ा रहा और बस इसे तसल्ली देने के लिए इसकी कमर से हिलाता रहा। आप ठीक है ना अज़ान? बिल्कुल ठीक, आपको कुछ नहीं होना। वो गोली तो नहीं लगी आपको? ज़ैनी अज़ान की कमर से इसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में ज़ोर से दबोचे रो कर इसे सवाल करने लगी, जबकि अज़ान खामोश खड़ा ज़ैनी की हालत समझने की कोशिश कर रहा था। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी अज़ान, बहुत बुरी हूँ ना मैं, हमेशा आपको तकलीफ़ पहुँचाती रही, बगैर किसी गुनाह के सज़ा देती रही आपको, मगर आपने कभी बदले में कुछ नहीं कहा मुझे, सब कुछ बर्दाश्त करते रहे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ अज़ान, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर, बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ अज़ान, एक चांस दे दें मुझे, मैं अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर सकूँ। ज़ैनी रोते हुए अज़ान से माफ़ी मांग रही थी, जबकि अज़ान शॉक्ड सा खड़ा ये समझने की कोशिश करता रहा कि आखिर ज़ैनी को अचानक हुआ क्या है, वो जो इस तरह से रिएक्ट कर रही है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ ज़ैनी, देखो तुम्हारे सामने हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम प्लीज़ संभालो खुद को। अज़ान ने ज़ैनी को खुद से अलग करते हुए इंतहाई मोहब्बत से इसे समझाया, जबकि ज़ैनी फिर से इसके गले लग गई। आप मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं? मैं मर जाऊँगी आपके बगैर, प्लीज़ अज़ान, मुझे माफ़ कर दें। ज़ैनी कँपाती हुई आवाज़ में अज़ान से बोली। न जाने ऐसा कौन सा खौफ पैदा हो गया था इसके दिल में जो वो इतना डर रही थी, जबकि अज़ान ने फ़ौरन इसे अपने बाजुओं में उठाया और फिर इसे बेड पर लिटाकर इसके करीब बैठ गया। कभी भी नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। अज़ान ने ज़ैनी के दोनों हाथों को अपने मजबूत हाथों में पकड़कर इसे यकीन दिलाया और प्लीज़ सॉरी मत कहो, इसकी ज़रूरत नहीं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम्हें मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा हो गया।
اور تم نے مجھے ایکسیپٹ کر لیا تو دوبارہ سوری مت کرنا، اور پلیز ریلیکس کرو خود کو۔ لگتا ہے تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہے، لیکن وہ صرف ایک خواب تھا، صرف خواب جس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب سو جاؤ۔ اوزان زینی کے ہاتھوں کو چھوڑ کر بیڈ سے اٹھنے لگا کہ زینی نے فوراً دوبارہ اوزان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور پھر اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ پلیز اوزان مت جائیں، مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، پلیز میرے قریب رہیں۔ زینی نے نظریں جھکا کر التجا کی، جبکہ اوزان کچھ سوچتے ہوئے زینی کے قریب بیڈ پر لیٹ گیا۔ تو زینی فوراً کھسک کر اوزان کے قریب ہوئی اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اوزان کی بازو پکڑ کر اپنا سر اس کے سینے پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں، جبکہ اوزان بھی اپنے دوسرے ہاتھ سے زینی کے بال سہلانے لگا اور پھر اسی طرح وہ خود نیند کی گہری وادی میں سو گیا۔ آخر تھک بھی تو اتنا گیا تھا، جسمانی طور پر تو پھر بھی اتنا نہیں، مگر دماغی طور پر وہ بہت تھک چکا تھا، تبھی اتنی جلدی سو گیا۔ صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا، جس کی ہلکی ہلکی سی روشنی زینی کے چہرے پر پڑنے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر تک تو وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ آخر اوزان کی قربت میں سے سکون ہی اتنا مل رہا تھا کہ وہ اٹھ کر جانا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر پھر جانا بھی ضروری تھا۔ آخر کتنی دیر وہ یوں ہی لیٹی رہتی؟ بہت آہستہ سے وہ اوزان کی بازو کو، جو کہ زینی کی کمر پر تھی، اسے ہٹا کر بیڈ سے اٹھی اور پھر باتھ روم میں اپنے کپڑے لیے گھس گئی۔ جب باتھ روم سے وہ واپس روم میں آئی تو اوزان اسی پوزیشن میں سو رہا تھا۔ جبکہ اوزان کو اسی طرح سوتے دیکھ زینی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی آ گئی۔ یہ احساس اسے انتہا کی خوشی بخش رہا تھا کہ کوئی ہے جو اس سے اس قدر محبت کرتا ہے، جو اس کے اتنا برا کرنے کے باوجود بھی بالکل نہیں بدلا، جس سے کے رویے میں یہ ذرا سی تبدیلی آئی ہو۔ آئی ایم سوری اوزان، میری ہر غلطی، ہر بے وقوفی کے لیے۔ آئی پرومس میں دوبارہ ایسا کچھ کرنے کا سوچوں گی بھی نہیں، اور آپ کو اتنی محبت دوں گی کہ میری ساری غلطیوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ زینی اپنے بالوں کو ٹاول سے رگڑتے ہوئے مسلسل اوزان کے چہرے کو دیکھ کر اپنے دل میں عہد کر رہی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر ایک بھرپور مسکراہٹ تھی۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جسے اس قدر چاہنے والا، اس قدر محبت کرنے والا انسان مل جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں محبت بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ اب صرف پسند کرنے کو یا دل لگی کو ہم محبت تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ محبت ہر کسی کے دل میں اپنا ٹھکانہ نہیں بناتی، وہ تو صرف ان لوگوں کو چنتی ہے جو واقعہ میں اس کے قابل ہوں، جس کے دل صاف ہوں، جو مخلص ہوں، جو محبت کر کے اسے نبھانا چاہتے ہوں۔ تبھی تو یہ محبت پہلے اوزان کو زینی سے ہوئی، کیونکہ اوزان میں یہ تمام خصوصیات موجود تھیں، اور پھر اوزان کی سچی محبت نے زینی کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ بھی اوزان کو سچے دل سے اپنا لے۔ مسلسل اوزان کو دیکھتے ہوئے زینی نے اپنے بالوں کو کنگھی کیا، پھر انہیں کھلے ہی چھوڑ دیا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے دوپٹہ اچھے سے لے کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب اس کا رخ کچن کی طرف تھا تاکہ اپنے ہاتھوں سے اوزان کے لیے کچھ کھانے کو بنا سکے، جبکہ خود اسے بہت بھوک لگی ہوئی تھی، مگر اسے اس وقت صرف اوزان کی پڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ کچن میں داخل ہوئی تو اسے کک ناشتہ بناتے ہوئے نظر آیا، جسے دیکھ کر زینی نے دوبارہ اپنا دوپٹہ صحیح کیا اور پھر آہستہ سے چلتی ہوئی کک کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ بنا لیا ناشتہ آپ نے؟ تو پلیز آپ کچھ دیر کے لیے باہر جائیں، مجھے اوزان کے لیے ناشتہ بنانا ہے۔ زینی نظریں جھکائی، انتہائی تحمل مگر سنجیدگی سے اپنی بات کر گئی، جبکہ بیچارہ کک تو زینی کی موجودگی سے ہی چونک گیا تھا، اور اب زینی کی یوں حکم دینے پر بغیر کچھ بولے چپ چاپ باہر نکل گیا، جب کوئی وہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ سب کے لیے ناشتہ بنا چکا ہے، یعنی کہ اوزان کے لیے بھی، مگر وہ بلا زینیہ اوزان کے سامنے کیسے بول سکتا تھا جسے اوزان اپنی پلکوں پر بٹھا کے رکھتا تھا۔ تبھی اس نے وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی، جبکہ کک کے وہاں سے جاتے ہی زینی نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اسے یہ تو پتہ نہیں تھا کہ کون سی چیز کس جگہ پر ہے۔ تبھی صرف آملیٹ اور پراٹھے بنانے میں اسے 1 گھنٹے سے اوپر ٹائم لگ گیا۔ خیر جیسے تیسے وہ ناشتے کو ٹرے میں سجائے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی، جبکہ زینی کو یوں ناشتہ لے جاتے دیکھ کر عاطف حیران رہ گیا، کیونکہ رات کو تو اوزان کی بکھری ہوئی حالت دیکھ کر اور زینی کے کمرے میں لاک ہونے پر وہ کتنا پریشان ہو گیا تھا، مگر جہاں وہ زینی کو نارمل دیکھ کر حیران ہوا تھا، وہیں اندر ہی اندر اسے ایک سکون بھی ملا تھا کہ شکر ہے سب کچھ ٹھیک ہو گیا، مگر پھر بھی وہ اوزان کو ایک دفعہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اب بہتر ہے یا نہیں، مگر ابھی اسے کچھ دیر صبر سے کام لینا تھا تاکہ زینی اوزان کو ناشتہ کروا دے۔ تبھی ہلکا سا مسکرا کر وہ ناشتہ کی ٹیبل پر بیٹھ گیا اور پھر ملازم سے ناشتہ لگانے کو کہا۔ اوزان کہاں ہے آپ؟ زینی جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو اوزان کو بیڈ پر موجود نہ پا کر وہ پریشانی سے اوزان کو پکارنے لگی، مگر پھر باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز سن کر اسے کچھ سکون ملا کہ اوزان باتھ روم میں ہی ہے۔ تبھی پرسکون سی سانس لینے کے بعد زینی نے کھانا لے جا کر بیڈ پر رکھا اور پھر اوزان کے باہر آنے کا ویٹ کرنے لگی۔
ابھی اسے انتظار کرتے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اذان باتھ روم سے باہر نکل آیا، مگر زینی کو بیڈ پر ٹرے لیے بیٹھا دیکھ کر وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ بیڈ کے قریب آیا اور پھر سائڈ ٹیبل کے دراز میں سے فرسٹ ایڈ باکس نکالنے لگا، کیونکہ بات لینے کی وجہ سے پٹی تو گیلی ہو چکی تھی، مطلب دوبارہ کرنی تھی پٹی، اسی لیے اذان خود سے ہی اپنی ڈریسنگ کرنے لگا۔ جبکہ اذان کو یوں اپنے سر سے پٹی اتارتے دیکھ زینی فوراً بیڈ سے اٹھی اور پھر اذان کے ہاتھ کو پکڑ کر نیچے کرنے کے بعد اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پٹی اتارنے لگی، جو اس وقت سرخ ہو ہوئی تھی۔ شاید شاور کا پانی آنکھوں میں چلا گیا تھا یا وجہ کچھ اور تھی، خیر جو بھی تھا، مگر زینی کو اپنے سر سے پٹی اتارتے دیکھ اذان نے ایک ہاتھ اس کے ہاتھ پکڑے اور پھر سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ یہ احسان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود کر لوں گا۔ اذان نے زینی پر اپنی ناراضگی جتانی چاہی، جبکہ اس کا دل تو زینی کی یوں توجہ دینے پر خوشی سے نہال ہو رہا تھا، لیکن اس وقت وہ زینی کو کچھ جتانا چاہتا تھا کہ وہ بھی فیلنگز رکھتا ہے، جسے زینی ہمیشہ دھتکارتی رہی۔ اذان کے خیال میں یہ سب کچھ ضروری تھا، تبھی اپنے چہرے پر سی سنجیدگی سجائے وہ زینی سے مخاطب ہوا۔ مگر زینی کی تو مانو جان پر بن گئی، تبھی فوراً آنکھوں میں آنسو لا کر وہ اذان کے قریب اس کے پاروں میں بیٹھ گئی۔ آپ نے معاف نہیں کیا نا مجھے اذان، پلیز ایسا مت کریں، میں مزید اس بوجھ کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکوں گی، میں مر جاؤں گی اذان، پلیز اذان، سوری نا، معاف کر دیں، پلیز پلیز پلیز، آپ تو محبت کرتے ہیں مجھ سے، صرف ایک چانس دے دیں اذان، پلیز۔ زینی مسلسل روتے ہوئے اذان کے ہاتھوں کو پکڑ کر سر جھکائے اس سے معافی مانگ رہی تھی، جبکہ اذان کا دل کر رہا تھا کہ وہ کھینچ کر زینی کو اپنے سینے سے لگا لے اور اسے بتا دے کہ وہ کبھی اپنی زینی سے ناراض نہیں ہو سکتا، مگر ابھی وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ زینی کے منہ سے اپنے لیے وہ 3 میجیکل ورڈ سننا چاہتا تھا۔ تبھی خود پر ضبط کیے وہ چپ چاپ بیٹھا رہا، جبکہ زینی اب روتے ہوئے ہچکی بند کر چکی تھی، مگر اب بھی وہ اپنے سر تاج کو منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے یہ سزا مت دی اذان، پلیز، آئی لو یو اذان، آئی ریئلی لو یو، اب نہیں، تب سے جب سے آپ نے مجھے اس گھر میں لا کر اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، تبھی مجھے نہ جانے آپ سے کب محبت ہو گئی اذان، مگر میں اپنے دل کی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور جب اپنی محبت کا پتہ چلا تو غلط فہمی میری محبت پر حاوی ہو گئی، لیکن جب کل آپ نے مجھے حقیقت بتایا تو میں نے بہت سوچا، بہت یاد کیا، ایک ایک بات کو گھنٹوں سوچتی رہی، تب مجھے یقین ہو گیا اذان کہ میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں، پلیز اذان مجھے چھوڑیے گا مت، میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ کیا ہم یہ سب باتیں بھول کر ایک بھرپور خوشحال زندگی نہیں گزار سکتے اذان؟ کیا آپ اپنی زینی کو معاف نہیں کر سکتے؟ زینی کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولنے کے ساتھ امید بھری نظروں سے اذان کو دیکھنے لگی، جو اسے ہی بے یقینی سے دیکھ رہا تھا، مگر پھر زینی کے آخری سوال پر اذان نے فوراً ہوش میں آیا اور پھر اچانک سے زینی کو کھینچ کر کھڑا کیا اور کس کر اسے سینے سے لگا لیا، جبکہ اذان کے ایسا کرنے پر زینی زور زور سے رونے لگی، جیسے اسے کوئی مضبوط سہارا مل گیا ہو جو اس کے سارے غم، ساری تکلیف ختم کر کے اسے پرسکون کر دے۔ آئی لو یو ٹو میری جان، تمہارا اذین تمہیں ایک کیا ہزاروں چانس دے سکتا ہے، تم نے بالکل ٹھیک کہا، ہم سب کچھ بھول جائیں گے اور ایک خوبصورت زندگی گزاریں گے جس میں کوئی غم شامل نہیں ہوگا۔ اذان زینی کو اپنے سینے سے چپکائے آہستہ آہستہ سے سنبھال رہا تھا، جبکہ زینی بھی اب کافی ریلیکس ہو چکی تھی۔ ارے واہ، آج تو اپنے اذان پر بڑا پیار آ رہا ہے میری جان کو، پہلے یہ ناشتہ بنایا میرے لیے اور پھر وہ اظہار محبت، ویسے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے۔ اذان نے جب زینی کو پرسکون ہوتے دیکھا تو اسے خود سے الگ کر کے شرارت سے بولا، جبکہ زینی بجائے اذان کو کچھ کہنے کے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ کو کیا پتا مسٹر اذان کہ آپ کی زینی آپ سے کتنی محبت کرتی ہے، یہ تو جب وقت آئے گا تب پتا چلے گا آپ کو۔ زینی مسکرا کر اذان کو بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، جبکہ زینی کی باتوں پر اذان نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ اوکے میری جان، پتہ چل جائے گا مجھے بھی کہ تم کتنی محبت کرتی ہو مجھ سے، کیونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ پرسوں ولیمہ رکھ لو یار، کیا ہے نا، اب تو میری جان بھی راضی ہو گئی ہے مجھ سے اور صبر بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ مجھے تمہاری محبت کا ٹیسٹ بھی تو لینا ہے۔ اذان نے مسکراتے ہوئے بولنے کے ساتھ آخر میں زینی کو دیکھ کر آنکھ ماری، جبکہ اذان کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے زینی شرم و حیا سے سرخ پڑتے چہرے سے اذان کو گھورنے لگی۔ اسے اس وقت بہت شدید احساس ہوا کہ اسے اذان سے محبت ٹیسٹ کروانے والی بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ بہت بے شرم ہے آپ اذان، چپ چاپ بیٹھے اور پٹی کرنے دیں مجھے۔ زینی اذان کو منسوئی سا ڈانٹتے ہوئے فرسٹ ایڈ باکس سے پٹی نکالنے لگی، جبکہ زینی کو یوں شرماتے دیکھ کر اذان پھر سے قہقہا لگا کر ہنس پڑا، جبکہ زینی خود پر ضبط کرتے ہوئے اذان کی ڈریسنگ کرنے لگی، حالانکہ اس کا دل تو کر رہا تھا کہ بھاگ جائے یہاں سے، کیونکہ اذان کا یوں ہنسنا اسے مزید شرمانے پر مجبور کر رہا تھا۔
اوزان میں سوچ رہی ہوں کہ آپ سب ملازمین کو نوکری سے نکال دیں کیونکہ میں گھر کے کام خود کر لوں گی، مجھے نہیں پسند کہ آپ کے کام کوئی اور کرے۔ زینی نے اوزان کی ڈریسنگ کر کے فرسٹ ایڈ باکس اس کی جگہ پر رکھا اور پھر اوزان کے سامنے آ کر بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ ارادہ اوزان کا دھیان کہیں اور لگانا تھا تاکہ اوزان اسے تنگ کرنا بند کر دے، جبکہ اوزان جو پراٹھے کا نوالا بنا رہا تھا زینی کی بات پر اسے چونک کر دیکھنے لگا، مگر پھر اچانک سے اس کے چہرے پر شرارتی اثرات آنے شروع ہو گئے۔ اوہو، اتنی جیلسی ہے کہ میرا کام کوئی اور کرے، واہ میں تو بہت لکی ہوں یار کہ مجھے اتنی محبت کرنے والی بیوی ملی، اور صاف کہو نا میری جان کہ تمہیں پرائیویسی چاہیے اس لیے سب کو کام سے نکالنے کا کہہ رہی ہو۔ اوزان زینی کو تنگ کرنے کے لیے شرارت سے بولا، جبکہ زینی نے بجائے شرمانے کے گھور کر اوزان کو دیکھا اور پھر پراٹھے کا ایک بڑا سا نوالا بنا کر اوزان کے منہ میں ٹھونس دیا، جبکہ اوزان آنکھیں پھاڑے زینی کو حیرانگی سے دیکھنے لگا اور پھر نوالا کھانے کے بعد دوبارہ سے زینی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے زور سے ہنسا، مگر زینی اوزان کو یوں ہنسنے پر غصے سے اٹھ کر جانے لگی کہ اوزان نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا اور پھر زینی کے ایک کان کو پکڑ کر سوری بولا، جبکہ اوزان کے اس انداز پر زینی کھلکھلا کر ہنس پڑی اور پھر اوزان کے ہاتھ سے ناشتہ کرنے لگی، جبکہ اوزان کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروا رہی تھی۔ زینی یار میں نے کہا بھی تھا کوئی ضرورت نہیں ملازمین کو کام سے نکالنے کی، مگر تمہاری ضد تھی کہ تم اپنے ہاتھ سے کام کرنا چاہتی ہو، اب دیکھو کیسے صبح سے مصروف ہو کاموں میں، یار تھک جاؤ گی، بس کرو اب۔ زینی جو صبح سے گھر کی صفائی کرنے میں اب دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی، اوزان کے بولنے پر وہ اپنی اتنی فکر کرنے پر مسکرا کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ اوزان نے زینی کے مسکرانے پر ہلکا سے اسے گھورا اور پھر چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ادھر دو میں بنا لیتا ہوں کھانا، تم جا کر اپنا حلیہ ٹھیک کرو، کیسا حال بنا لیا ہے اپنا۔ اوزان زینی کے ہاتھ سے سالن کا چمچہ پکڑ کر کچھ سختی سے بولا، جبکہ زینی اب اوزان کو حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ اوزان میں بالکل ٹھیک اور اپنے گھر کے کام کرنے سے مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، اور پلیز آپ جائیں یہاں سے، مجھے کھانا بنانے دیں، بھوک لگی ہوگی عاطف کو، جائیں بھی۔ زینی نے فوراً اوزان کے ہاتھوں سے چمچہ واپس لیا اور پھر اسے کچن سے نکالتے ہوئے بولی، جبکہ زینی کی اس طرح کرنے پر اوزان نے سختی سے زینی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ صرف آج کر لو اپنی منمانی، کل ولیمہ ہے ہمارا اور اس کے بعد تم گھر کا کوئی کام نہیں کرو گی، کیونکہ میں نے کسی بھی ملازم کو کام سے فارغ نہیں کیا، بس آج کی چھٹی دی ہے، وہ بھی اس لیے کیونکہ یہ تمہاری ضد تھی، بس اس کے بعد تم کوئی اور کام نہیں کرو گی، سمجھ آئی؟ اوزان نے دو ٹوک انداز میں زینی کو اپنا فیصلہ سنایا اور پھر اس کے ہاتھ چھوڑ دیے جنہیں وہ کافی سختی سے پکڑے کھڑا تھا، جبکہ زینی نے بھی اوزان کے سامنے بولنے کی ہمت نہ کرتے ہوئے اس کے فیصلے کو ماننے کے لیے حامی بھری، جس پر اوزان کو تو زینی پر بہت پیار آیا۔ تبھی کچھ سوچتے ہوئے زینی کے قریب ہوا اور پھر اس کی کمر میں اپنا ایک ہاتھ ڈال کر دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے کو اونچا کر کے غور سے دیکھنے لگا، جو کہ اوزان کا فیصلہ سننے سے ہی اتر گیا تھا۔ کیا ہوا، اتنی اداس کیوں کھڑی ہو، برا لگا میرا یوں فیصلہ کرنا؟ اوزان زینی کے چہرے کے ایک ایک نقش کو غور سے دیکھتے ہوئے اس سے سوال کر رہا تھا، جبکہ زینی اپنی نظریں جھکائے چپ چاپ کھڑی تھی۔ اوکے فائن، ہفتے میں ایک بار کھانا بنا سکتی ہو تم، بس اس کے علاوہ تم گھر کا کوئی کام نہیں کرو گی، کیونکہ تمہیں صرف مجھے خوش رکھنا، میرا خیال رکھنا، مجھ سے محبت کرنے کا کام ملا ہے، جو تمہیں پوری ایمانداری سے کرنا ہے، سمجھ آئیے اپنے سٹائل میں سمجھاؤں۔ اوزان نے جب زینی کو یوں خاموش کھڑے دیکھا تو اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کچھ شوق ہوا، جبکہ زینی بھی اوزان کی باتوں سے شرما کر سرخ پڑنے لگی، جو کہ اوزان کو بہت اٹریکٹ کر رہی تھی۔ تبھی وہ یوں ہی زینی کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے دوسرے ہاتھ اس کی گردن میں ڈال کر ابھی ہلکا سا جھکا ہی تھا کہ اچانک سے اس کے ناک میں کچھ جلنے کی سمیل آئی، جس سے وہ ارد گرد دیکھنے لگا کہ آخر سمیل کہاں سے آ رہی ہے، کچھ جل رہا ہے کیا زینی؟ اوزان کے اس قدر قریب ہونے پر زینی جو اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی، اچانک اوزان کی بات سن کر فوراً اس سے الگ ہوئی اور پھر بھاگ کر چولہے کے پاس گئی، مگر تب تک سالن جل چکا تھا، کیونکہ وہ چولہا بند کرنا تو بھول ہی گئی تھی اوزان کو کچن سے نکالنے کے چکر میں۔ اب جلے ہوئے سالن کو دیکھ کر وہ بے چارگی سے اوزان کی طرف دیکھنے لگی، جو کہ چہرہ پھیرے اپنی ہنسی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، جس پر زینی کو تو بہت غصہ آیا۔ تبھی وہ غصے سے اوزان کی طرف بڑھی، جبکہ اوزان کو جب زینی کو یوں اپنی طرف خطرناک تاثرات کے ساتھ آتے دیکھا تو فوراً کچن سے باہر نکل گیا کہ اچانک کچن کی طرف آ رہے عاطف سے زور سے ٹکرا کر عاطف کے ساتھ لیے زمین بوس ہو گیا، جس پر زینی جو شدید غصے میں تھی وہ اوزان کو یوں گرے دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگی، جبکہ عاطف بیچارہ اپنی کہنی سے ہلاتا ہوا یہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہاتھ دو اپنا عاطف۔ زینی نے عاطف کے پاس جا کر ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا، جبکہ اس سے پہلے کہ عاطف ہاتھ بڑھاتا اس سے پہلے ہی اوزان فوراً کھڑا ہوا اور عاطف کو بھی اٹھانے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے بھائی؟
عاطف نے اذان کو دیکھ کر سوال کیا جو زینی کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں یار، تیری بھابھی نے سالن جلا دیا، پتہ نہیں دھیان کہاں ہے اس کا، ایسے کون سے کام میں مصروف تھی کہ کھانا جلا دیا۔ اذان زینی کو شرارت سے دیکھ کر بولا، جبکہ زینی کا اذان کی بات پر حیرانگی سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، جسے دیکھ کر اذان مزید بولا، یار عاطف تو ایسا کر جا کر باہر سے کھانا لے آ، کیونکہ اب گھر میں تو کچھ ہے نہیں، تو اب بھوکے تو نہیں رہ سکتے۔ اذان عاطف کو پیسوں کے ساتھ گاڑی کی چابی پکڑاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تو عاطف بھی فرمانبرداری سے سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ جبکہ عاطف کے وہاں سے جاتے ہی اذان نے بھی زینی کو دیکھ کر فل اسمائل دی اور فوراً عاطف کے پیچھے گھر سے باہر نکل گیا۔ اب اس کا ارادہ زینی کے لیے گفٹ خریدنے کا تھا، کیونکہ کل منہ دکھائی کے لیے بھی ابھی اس نے گفٹ نہیں لیا تھا، جبکہ باقی سب شاپنگز وہ کل شام کو ہی کر چکا تھا، مگر گفٹ لینا وہ بھول گیا تھا، جو کہ اسے اب زینی کے غصیلے چہرے کو دیکھ کر یاد آیا۔ تبھی زینی کو کچھ بھی بتائے بغیر وہ گھر سے نکل گیا، اس بات سے انجان کہ اس کے واپس آنے تک کیا کچھ ہونے والا تھا۔ اذان اور عاطف کے وہاں سے جانے کے بعد زینی پھولے ہوئے چہرے کے ساتھ کچن سمیٹنے لگی کہ اچانک اسے کسی کے چلنے کی آواز گھر میں سنائی دی۔ شاید آنے والا شخص لنگڑا کر چل رہا تھا۔ تبھی زینی حیرانگی سے فوراً کچن سے باہر نکلی کہ آخر کون ہے وہ شخص جو اس طرح سے گھر میں گھس آیا ہے، مگر جیسے ہی زینی حال میں داخل ہوئی تو واجد کو وہاں موجود دیکھ کر بری طرح کانپ اٹھی، کیونکہ ساجد کے ساتھ کئی دفعہ وہ واجد کو بھی دیکھ چکی تھی یونی کے باہر۔ تب بھی وہ واجد کو پہچان گئی تھی، مگر یہ سوچ کر اسے بہت خوف آیا کہ آخر واجد اس کے گھر میں کیا کرنے آیا ہے۔ آپ یہاں؟ زینی نے اپنی کپ کپاتی آواز کے ساتھ واجد سے سوال کیا، جبکہ واجد نے زینی کے بولنے کے ساتھ ہی ایک زوردار قہقہہ لگایا جسے پورا گھر گونج اٹھا، اور زینی کو مزید ڈرانے کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ ہاں میں کیوں نہیں آنا چاہیے تھا مجھے یہاں؟ اب تیرے اس خصم نے دشمنی مول لی ہے مجھ سے، تو انجام بھی تو پتہ چلے گا۔ سالہ اچھا نہیں کیا اس نے، پہلے ساجد کو مار کر اور پھر مجھ سے پنگا لے کر۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ اس سالے کو مار کر تجھے ساجد کو گفٹ کروں گا، مگر اب نہیں، کیونکہ اب تو اس کمینے کی بیوی بن چکی ہے، مطلب کہ اب تو ساجد کے قابل نہیں رہی۔ چھوا ہوگا اس نے تجھے، تیرے ساتھ کیا کچھ ہے نا۔ چل چھوڑ اس بات کو، اب تجھے اپنا نیا پلان بتاتا ہوں۔ واجد بولتے ہوئے آہستہ آہستہ زینی کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، جبکہ زینی خوفزدہ سی واجد کو دیکھتے ہوئے مسلسل پیچھے کو قدم بڑھائے جا رہی تھی۔ تجھے پتہ ہے مجھے ایک بات پتہ چلی ہے کہ تیرا خصم تجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، لو میرج ہے اس کی، صحیح کہا نا؟ واجد نے زینی سے اپنی بات کی تصدیق کرنا چاہی، جبکہ وہ بس چپ چاپ آنکھیں پھاڑے واجد کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں زینی کو اسے اتنا خوف آ رہا تھا کہ وہ اس قدر ڈر رہی تھی۔ تو اب میں نے یہ سوچا کہ اگر میں نے اس کے سالے کو مار دیا پھر تو وہ سکون کی موت مر جائے گا، مطلب کوئی تکلیف کوئی اذیت نہیں ملے گی اسے، لیکن میں اسے پل پل ہر لمحے تڑپتا ہوا چاہتا ہوں۔ موت سے بھی بدتر زندگی دوں گا میں اسے، ہر سیکنڈ سسک سسک کر موت مانگے گا مگر مرے گا نہیں، اور ایسا صرف تب ہوگا جب اس کی زندگی سے بڑھ کر اس کی محبت کو میں چھین لوں گا، یعنی تجھے مرنا پڑے گا۔ واجد نے دانت پیستے ہوئے حال میں موجود چھوٹے سے ٹیبل سے چھری اٹھائی جو کہ فروٹ کے ساتھ رکھی ہوئی تھی، اور پھر تیزی سے زینی کی طرف بڑھا، جبکہ زینی اس کی بات کا مطلب سمجھ کر فوراً اپنے کمرے کی طرف دوڑ پڑی۔ وہ اس سے پہلے کہ واجد لنگڑاتے ہوئے زینی تک پہنچتا تب تک زینی اندر سے دروازہ لاک کر چکی تھی، اور پھر جلدی سے اپنا موبائل اٹھا کر اذان کو کال کرنے لگی، جبکہ واجد جو ابھی تک آدھی سیڑھیاں ہی چڑھا تھا، اسے کچن میں موبائل کی رنگ ٹون سنائی تھی، جسے سن کر دوبارہ سیڑھیاں اتر کر وہ پھر آواز کو فوکس کرتے ہوئے موبائل تک پہنچا اور کال اٹینڈ کر لی۔ ہاں میری جان کیا ہوا؟ زینی جو اذان کو گھر بلانے کے لیے کال کر رہی تھی اچانک کسی اور کی آواز سن کر چکرا سی گئی، اور اوپر سے اس انجان شخص کا زینی کو جان کہنا۔ اذان نے زینی کا نمبر میری جان کے نام سے سیو کیا ہوا تھا۔ تبھی واجد شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ طنز سے بولا، اذان کہاں ہے؟ زینی نے اپنے سن ہو رہے دماغ سے بہت دھیرے سے بولی، جبکہ بدلے میں واجد نے ایک زوردار قہقہہ لگایا، دیکھ یار اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ تو اس کے پاس پہنچ جائے، تبھی تو تیرا خصم اپنا موبائل ادھر گھر میں ہی چھوڑ گیا، تو مر بھی جا، کیوں اتنے ڈرامے کر رہی ہے اب؟ اس سے پہلے کہ واجد کچھ اور بولتا زینی کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین پر گر گیا، جبکہ واجد نے بھی زور سے اذان کا موبائل زمین پر پٹکا اور دوبارہ سیڑھیاں چڑھنے لگا تاکہ زینی کو جان سے مار دے۔ دروازہ کھول ابھی ورنہ مجھے دروازہ توڑنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، مگر تیرا خصم کا ضرور ایک اور نقصان ہو جائے گا، تبھی ایک اچھی بیوی کا فرض نبھاتے ہوئے وہ خود ہی دروازہ کھول دے۔ واجد نے زور سے زینی کے کمرے کا دروازہ بجاتے ہوئے اسے فری کا مشورہ دیا، جو زینی کو تو بالکل پسند نہیں آیا، مگر وہ اپنی زندگی بچانے کا سوچتی ہوئی واجد کو مار کر بھاگنے کا پلان بنا کر اپنے کمرے سے
واز زور سے اٹھا کر دروازے کے پاس کھڑی ہو چکی تھی تاکہ جب واجد دروازہ توڑے تو اس پر حملہ کر سکے۔ یار اب کھول بھی دے، کیوں میرا ٹائم ویسٹ کر رہی ہے تجھے سمجھ نہیں آتی میری بات؟ تجھے کیا لگتا ہے تو اس طرح بچ جائے گی؟ سالی مرنا تو تجھے پڑے گا ہی، کھول دروازہ۔ واجد نے حقارت سے بولتے ہوئے ایک زور کا دھکا دروازے کو مارا اور پھر اسی طرح 2 دھکوں میں دروازہ کھل گیا، جبکہ زینی جو دروازے کی اوٹ میں چھپ کر واجد کو واز مارنے والی تھی، اس نے ڈر کر چیختے ہوئے واز وہیں پھینک دیا اور پھر واجد کی سائیڈ سے گزر کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کی بدقسمتی کہ واجد نے ایک ہی ہاتھ سے کھینچ کر زینی کو قبضے میں کیا اور پھر اسے مضبوطی سے تھامے چھری کی نوک سے زینی کے گال پر کٹ لگایا، جس سے زینی جو کب سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، اس نے ایک دل سوز چیخ ماری اور واجد کے ہاتھ پر کاٹ کر وہاں سے بھاگ نکلی، جبکہ واجد بھی زینی کو گالیوں سے نوازتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا۔ زینی تیزی سے سیڑھیاں اتر کر مین ڈور کی طرف گئی، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا جو کہ واجد بند کر چکا تھا تو سامنے اذان کو موجود دیکھ کر فوراً اس سے لپٹ گئی، جبکہ اذان جو اپنا موبائل لینے واپس گھر آیا تھا، زینی کے چہرے سے بہتے خون کو دیکھ کر ہی شاکڈ ہو گیا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں رہی کہ زینی سے کچھ پوچھ سکے، جبکہ زینی بھی کچھ بولے بغیر زور زور سے روئی جا رہی تھی۔ کہاں ہے تو؟ اوہ تو یہاں پر ہے، تو بھی ہے، مگر تو باہر گیا تھا، پھر واپس کیوں آ گیا؟ صبر نہیں ہوتا تجھ سے؟ مل ہی جانی تھی تجھے تیری اس آئٹم کی لاش، پھر کرتا رہتا یہ چپکا چپکی، اب تو مجھے میرا کام کرنے دیتا۔ واجد زینی کو پکارتے ہوئے جیسے ہی سیڑھیاں اتر کر مین ڈور کی طرف آیا تو وہاں اذان کو موجود دیکھ کر کمینگی سے بولا، جبکہ واجد کو اپنے گھر میں دیکھ کر اور اس کے منہ پر یہ ساری بکواس سن کر اذان نے غصے سے سرخ ہوتے زینی کو خود سے الگ کیا اور پھر تیزی سے واجد کی طرف بڑھ کر ایک زور کا پنچ اس کے منہ پر مارا، جس سے واجد 3-4 قدم پیچھے ہٹا مگر گرنے سے بچ گیا، کیونکہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تبھی یہ پنچ کھا کر وہ اب اور بھی غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے اذان پر ٹوٹ پڑا۔ دونوں ایک دوسرے پر مکوں تھپڑوں کی بوچھار کر رہے تھے، جبکہ زینی دور کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ اذان کیونکہ صحت میں واجد سے بہتر تھا اور ویسے بھی لڑائی جھگڑے کا عادی تھا، تبھی وہ واجد کو اچھے سے پیٹنے کے بعد اسے زمین پر پٹک کر زینی کی طرف بڑھا، جبکہ واجد بھی کہاں ہار ماننے والوں میں سے تھا۔ تبھی وہ چھری لڑائی کے دوران زمین پر گر گئی تھی، وہ اٹھا کر لڑکھڑاتے ہوئے اذان کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھا، مگر اس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ جو اب دوبارہ سے اذان نے توڑ دی تھی، وہ اچانک سے مڑی اور واجد چھری سمیت زمین بوس ہو گیا، جس سے وہ چھری وہ اٹھائے ہوئے تھا وہ خود اس کی گردن پر لگ گئی اور خون تیزی سے بہنا شروع ہو گیا، جبکہ اذان اور زینی جو واجد کے دوبارہ گرنے سے دیکھنے لگے تھے، جب انہوں نے واجد کی چھری لگی دیکھی تو فوراً اس کی طرف بڑھے، مگر شاید اللہ کو بھی یہی منظور تھا۔ تبھی واجد 2-4 سانسیں لینے کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا، جبکہ اذان نے نفرت سے ایک نظر واجد کے مردہ جسم پر ڈالی اور پھر زینی کو سہارا دیے گھر سے باہر نکل گیا تاکہ زینی کی پٹی کروا سکے اور اپنی بھی، کیونکہ اسے بھی کافی چوٹیں آئی تھیں۔ ہر برے کام کا انجام برا ہوتا ہے، جو کہ واجد بھگت چکا تھا، اور اذان جو زینی سے محبت کرنے کے ساتھ اب عشق کے مقام تک پہنچ چکا تھا، اسے بدلے میں زینی کی محبت کے ساتھ اس کا بھروسہ، اعتماد اور سب کچھ مل گیا۔ اذان نے اپنا ولیمہ جو کر رکھا تھا وہ واجد کی موت کی وجہ سے 1 ہفتے بعد کر لیا، اور واجد کی موت کا خود اذان نے پولیس کو فون کر کے بتایا، اور پھر اذان نے جب ساری حقیقت کا پتہ لگایا کہ کس طرح وہ خود زینی کو جان سے مارنے آیا تھا مگر انجانے میں خود اپنی موت کا باعث بن گیا، تبھی پولیس بھی اذان کو کچھ نہ کہہ سکے، اور ویسے بھی اذان خود بہت پہنچی ہوئی چیز تھا، وہ کوئی معمولی شخص تو نہیں تھا جو پولیس کا کوئی کارروائی کرتی، اور نہ ہی واجد کی موت کا کیس کسی نے اٹھایا تھا۔ تبھی سارا معاملہ رفع دفع ہو گیا اور اب ساری خوشیاں تھیں، اور اب صرف خوشیاں تھیں اور پرسکون زندگی جو زینی اور اذان نے ایک ساتھ گزارنی تھی۔